بادشاہ بن گئے۔ میں نے کل کچھ باتیں عرض کی تھی، اخیر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد نہیں ہیں، بادشاہ ہیں۔ بادشاہ کا آغاز آپ سے ہی ہوا اسلام میں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو بھی غلط فہمیاں امت مسلمہ کے درمیان پھیلائی گئی ہیں وہ یقیناً کسی نہ کسی سازش کے تحت ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں مشکات المصابیح کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، ہدایت دینے والا اور پانے والا بنا دے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرف کا اسلام لائے، لیکن انہوں نے اپنا دین، اپنا ایمان چھپا کر رکھا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اس کا اظہار کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی روحانی ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اس وقت جب آپ کے والد اسلام نہیں لائے تھے، جب آپ کے والد دشمن تھے، یعنی کہ سسر دشمن تھا داماد کا۔ اس وقت بیٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ام حبیبہ کے سگے بھائی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت امیر معاویہ کی ہی والدہ ہیں ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو وہ ہیں جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ احد میں جو پیش آیا، آپ کو شہید کروایا، یہ وہی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائیں، ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معاف کیا۔ ہند بنت عتبہ کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ کاتب وحی بھی رہے ہیں۔ اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کا اعلان کیا تو 11 سے 12 لوگ ایسے تھے جو پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے، ان میں ایک حضرت امیر معاویہ بھی تھے۔ وحی جب حضرت جبریل لے کر آتے تو جب اسے لکھا جاتا تو جہاں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن شباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ، ابی بن کعب، تمام صحابہ کتابت وحی کا کام کیا کرتے تھے، انہی میں سے حضرت امیر معاویہ بھی ہیں جو اللہ کا قرآن لکھا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 60 ہجری میں وصال کر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حضرت امیر معاویہ سے کہ معاویہ جب تم بادشاہ بننا، لفظ بادشاہ ہے حدیث میں، جب بادشاہ بننا تو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ آپ سگے صالح ہوئے۔ مورخین اور علماء جو روایت کرتے ہیں دنیا میں جتنے بھی مومن ہیں رشتے میں امیر معاویہ سب کے ماموں رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن پھر یہ جو مسئلہ ہوا، جو نزاع ہوا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان، یہ کیوں کر ہوا؟ میں ذہن صاف کرنے کے لیے آپ کو اس کی بات بتا دیتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر لے کر نکلے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص کا مطالبہ کرتے ہوئے، اس کے پیچھے وجہ تھی حضرت عثمان کے قتل کرنے والوں سے بدلہ لینا۔ جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا ان سے بدلہ لینے کا دعویٰ کر کے امیر معاویہ میدان میں آئے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ ان لوگوں کا کے تعلق سے شرعی ثبوت نہیں، بس یہ نظام تھا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ مولا علی کو چاہتے بہت تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت امیر معاویہ نے ایک شاعر سے کہا کہ علی کا ذکر کرو ان کے وصال پر جانے کے بعد،
وہ شاعر کھڑا ہوا، شاعر نے کہا حضور گستاخی معاف ہو، علی بہت افضل ہیں، علی بہت اعلیٰ ہیں، علی کی بیوی فاطمہ الزہرا ہیں، رسول اللہ کی بیٹی ہیں، علی کے چچا جعفر طیار ہیں، علی کے سسر چچا زاد بھائی محمد رسول اللہ ہیں، علی بہت افضل ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام سن کر رونے لگے اور رو رو کر آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا۔ حضرت عقیل یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، اور آپ نے جعفر طیار کا نام شروع دن میں سنا ہوگا۔ پہلی تقریر تھی جو میں نے کہا تھا غزوہ موتا میں ایک صحابی شہید ہوئے تھے جعفر طیار، جو اہل بیت سے تھے، غزوہ موتا میں یاد آ رہا ہے آپ نے جو ہوں گے انہیں یاد ہوگا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں حضرت عقیل، اور حضرت عقیل ہی کے صاحبزادے ہیں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ، جن کی شہادت کا واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم بیان کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت امام زین العابدین جایا کرتے تھے، حضرت امام حسن بھی جایا کرتے تھے۔ حضرت عقیل نے ایک بار آ کے پوچھا، ان کی آواز بہت بلند تھی حضرت علی سے، بھائی جان چلا جاؤ معاویہ کے پاس، کچھ وظیفے کی ضرورت ہے، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ مولا علی نے کہا ہاں بے شک جاؤ۔ یہ گئے، حضرت معاویہ بیٹھے ہوئے تھے دربار میں۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے بلند آواز سے کہا کہ مجھے اتنا پیسہ چاہیے۔ حضرت معاویہ نے دربار خالی کرایا، حضرت عقیل کو قریب بلایا، اپنے پاس بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد آپ کو ہدیتاً تحفتاً جو کچھ بھی دولت مال تھا وہ آپ نے ان کو دیا، اور یہ بھی کہا کہ آپ ہمیشہ آیا جایا کریں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امام حسن پہنچے، امام حسن نے اپنی ضرورت بتائی۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا خدا کی قسم آج میں آپ کو اتنا نذرانہ پیش کروں گا کہ نہ مجھ سے پہلے کسی نے اتنا دیا ہوگا، نہ میرے بعد کوئی آپ کو اتنا دے گا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کو دیا۔ حضرت امیر معاویہ صحابی تھے، کیونکہ شرف رسول حاصل تھا، حضور کی صحبت حاصل تھی۔ یزید حضرت امیر معاویہ سے بالکل الٹا تھا، یزید حضرت امیر معاویہ سے بالکل جدا تھا، یزید حضرت امیر معاویہ کی پرچھائی کے برابر بھی نہیں تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کے بڑے جلیل القدر صحابی اور اسلام کو بہت دور دور تک پھیلانے والی شخصیت کا نام ہے۔ حضرت امیر معاویہ جب وصال کرنے لگے تو اپنے بیٹوں کو بلایا، اور بیٹوں کو بلانے کے بعد کہا میری وصیت ہے۔ کہا وصیت کیا ہے؟ کہا وصیت یہ ہے کہ جب میری روح نکل جائے تو مجھے کفن نہ پہنایا جائے، میرے پاس رسول اللہ کا کرتا ہے وہ پہنایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کی وصیت ہے، آپ عاشق رسول ہیں، کتنے عظیم عاشق رسول ہیں وہ ملاحظہ کر لیں۔ پھر آپ نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی کاٹتا تھا، حجامت کا کام حضرت امیر معاویہ کرتے تھے۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑتی اپنے بال کٹوانے کی تو حضرت امیر معاویہ ہی آتے، اور ناخن مبارک بھی آپ کے پاس تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ امیر معاویہ نے وصیت کیا کہ جب وصال کر جاؤں تو کفن کی جگہ مصطفیٰ کا کرتا پہنا دینا، پیشانی پر رسول اللہ کے بال رکھ دینا، سینے پر مصطفیٰ کے مبارک ناخن رکھ دینا، اور مجھے چھوڑ دینا میرے رب کے اور میرے درمیان مجھے اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں، مصطفیٰ کے عشق پر بھروسہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد وصال کر گئے۔ سن 60 ہجری میں یزید تخت بادشاہت پر بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد اس نے چاروں طرف اعلان کیا ہر کسی سے بیعت لی جائے، ابن زبیر سے لی جائے، ابن عمر سے لی جائے، جابر بن عبداللہ سے لیا جائے، ابو سعید خدری سے لی جائے، اور حسین بن علی سے ضرور لی جائے۔ پتہ کرو کہ حسین کہاں ہیں۔ آپ مکہ میں تھے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان 4 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی خبر، آپ کی پیدائش کی خوشخبری مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسط مسرت خوشی خوشی
خاتون جنت کے گھر آئے، امام حسین کے چہرے پر نظر پڑی، فاطمہ الزہرا سے پوچھا اب تک کیا ہوا؟ کہا حضور ابھی تک اذان نہیں ہوئی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میں خود حسین کے لیے اذان دوں گا۔ نبی نے اذان دی، گود میں لیا، لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی۔ 7ویں دن آپ نے عقیقہ کیا اور عقیقہ ہی کے موقع پر آپ نے ان کا نام حسین رکھا، اور یہ بھی فرمایا علی سے کہ حسین جانتے ہو کس کا نام ہے؟ حسن جانتے ہو کیسا نام ہے؟ مولا علی نے کہا حضور آپ بہتر جانتے ہیں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں عربوں میں اس سے پہلے کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا، یہ جنت کے نام ہے جو میں اپنے نوازوں کے لیے رکھ رہا ہوں۔ حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم المرتبہ شخصیت، امام علی مقام۔ یاد رکھیں امام حسین کی شخصیت ایسی ہے کسی بھی دور میں، کسی بھی زمانے میں اگر قومیں مردہ ہو جائیں تو کسی بھی قوم کی روحوں کو زندہ کرنے کے لیے حسین کا نام کافی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے دلیر تھے، بڑی جرأت تھی آپ میں۔ کبھی سوچئے 56 سال کا ایک باپ اپنے بچوں کو قربان ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، 56 سال کا ایک باپ اپنی بچیوں کو تڑپتا ہوا دیکھ رہا ہے، لیکن اپنے ارادے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، عزم مصمم کر لیا ہے، کر گزرنا وہی ہے جو آپ نے ارادہ کر لیا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت کا نام ہے۔ یزید جب بادشاہ بنا تو یزید نے کوفہ میں اعلان کر دیا کہ میرے لیے بیعت لو۔ کوفہ کے اس وقت والی تھے نعمان بن بشیر، انہوں نے چاروں طرف کہہ دیا کہ آپ لوگ یزید کے نام پر بیعت کیجئے۔ کوفہ والوں نے ایک جگہ مکان میں سلیمان بن سرد کے مکان میں ان لوگوں نے میٹنگ کی۔ میٹنگ کرنے کے بعد آپس میں ان لوگوں کی گفتگو ہوئی، یہ پہلی گفتگو تھی جو اب ہو رہی تھی۔ معرکہ کربلا یہیں سے آغاز ہو رہا ہے، معرکہ کربلا کی شروعات یہیں سے ہو رہی ہے۔ معرکہ کربلا میں جو کچھ بھی ہوا اس کا پیش خیمہ یہی میٹنگ تھی، یہی بیٹھک تھی، یہی گفتگو تھی۔ کوفہ کے تمام لوگ بیٹھے، سب سرداران تھے۔ ان لوگوں نے کہا کیا کرنا چاہیے، کیوں بلایا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں معلوم امیر معاویہ وصال کر گئے، یزید بادشاہ بن چکا ہے، کیا تم لوگ یزید کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہو، کہ یزید کی امامت کو قبول کرنا چاہتے ہو، کہ یزید کی خلافت کو قبول کرنا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہرگز نہیں، ہم ایسے بدبخت اور شرابی شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہ امام حسین کو خط لکھا جائے۔ لیکن سلیمان بن سرد نے کہا یقین جانو تم خط لکھو، ان کو بلاؤ، لیکن دھوکہ ان کو مت دینا، کہیں ایسا نہ ہو امام حسن کی طرح ان کے ساتھ معاملات ہو، مولا علی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان کے ساتھ ہو۔ ان کو بلاؤ تو سوچ سمجھ کر بلاؤ، سوچ سمجھ کر بلاؤ، ایک بار نہیں کئی بار اور بیٹھک کر لو، اس کے بعد ان کو بلایا جائے۔ ان لوگوں نے سوچ لیا، سب نے کہا ہم تلواریں نکالیں گے امام علی مقام کے نام پر، ان کے جسم پر ایک زخم بھی آنے نہیں دیں گے، امام کے نام پر ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تمام کوفہ کے لوگ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد ایک دوسرے سے ان لوگوں نے وعدہ کیا، عبداللہ بن سویح حمدانی کے نام سے اور عبداللہ بن دال کے نام سے پہلا خط لکھا گیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ 10 رمضان ہے، 60 ہجری ہے، پہلا خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا۔ آپ نے وہ خط پڑھا، کوئی اس کا جواب نہیں دیا، پھر خط پہ خط آنے لگے، کئی ایک خطوط آئے، کہتے ہیں تقریباً 1 مہینے میں 53 خطوط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے بھیجے۔ ہر خط میں لکھا ہوا تھا آپ کوفہ تشریف لے آئیے، ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے، ہم آپ کے لیے لڑ جائیں گے، ہم آپ کے لیے بھڑ جائیں گے، ہم آپ کے لیے تلوار بن جائیں گے۔ یزید ہم کو پسند نہیں ہے، یزید کی شراب پینا ہم کو پسند نہیں ہے، کوفہ برباد ہو رہا ہے، کوفہ میں پہلے جیسے مسلمان نہیں پائے جاتے ہیں، کوفہ کا مسلمان بدل چکا ہے، کوفہ میں ہر جگہ پر گندگی ہے، کوفہ میں ہر جگہ بدنیتی ہے، کوفہ میں ہر جگہ گناہ ہے، کوفہ میں ہر جگہ جرائم ہے۔ پہلے کوئی کوفہ میں نماز نہیں چھوڑتا تھا، اب اذانیں سنی جاتی ہیں، نماز چھوڑ دی جاتی ہے۔ اب سجدہ کرنے والے یہاں پر نہیں رہے، بڑوں کا ادب کرنے والے یہاں پر نہیں رہے، سنتوں کے پابند یہاں پر نہیں رہے، رسول اللہ کا دین اور رسول اللہ کی شریعت یہاں پر کمزور پڑ رہی ہے۔ آپ آئیے، کوفہ میں منحوسیت ہے، ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے سنا ہے اور جانا ہے اور محسوس کیا ہے کہ جہاں جہاں بے برکتی ہوتی ہے وہاں اگر کوئی سید قدم رکھتے اللہ وہاں برکت پیدا کر دیتا ہے۔
بڑی ہے، آپ کے قدموں سے یہاں برکت آئے گی۔ یہ خطوط امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، امام حسین نے پڑھا، پھر پر خطوط آنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا جواب جو دیا ہے وہ ملاحظہ کریں۔ آپ نے لکھا اس میں آپ لوگوں کا سلام، اور یہ باتیں معلومات کے طور پر بتا دوں، کوفہ سے دو طرح کے خط آتے تھے، ایک خط آتے تھے جو فارسی زبان میں لکھے ہوتے تھے، اور ایک خطوط آتے تھے جو عربی زبان میں لکھے ہوتے تھے، کیونکہ ایرانی مزاج جو لوگ تھے یہ بھی شیعان علی میں سے تھے، محب اہل بیت میں سے تھے، اور جو کوفہ کے عرب کے رہنے والے لوگ تھے یہ بھی شیعان علی میں سے تھے، لیکن جو عرب کے تھے وہ عربی جانتے تھے، جو ایران کے تھے وہ فارسی جانتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ دونوں زبانوں کو جانتے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فارسی میں خطوط آئے، آپ نے فارسی میں لکھا، عربی میں خطوط آئے، آپ نے عربی میں لکھا۔ جواب یہ دیا کہ وعلیکم السلام، آپ کا خط ہم لوگوں کو پہنچا، ہمیں بڑی خوشی ہوئی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پر آئیں تو پھر سنیے، میں مسلم بن عقیل کو پہلے وہاں بھیج رہا ہوں، مسلم میرے بھائی ہیں، یہ وہاں جائیں گے، وہاں جا کر وہاں کے حالات دیکھیں گے، حالات دیکھنے کے بعد مسلم بن عقیل جیسا ہم سے کہیں گے ویسا پھر ہم آپ کے آنے والے وقت میں آپ کو جواب دیں گے۔ یہ بات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ دی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیج دیا۔ آپ کے دو صاحبزادے اور تھے، ایک کا نام تھا محمد اور ایک کا نام تھا ابراہیم، یہ دونوں صاحبزادگان آپ کے ساتھ تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے نکلے، مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا بھی حضور مکہ کیوں جا رہے ہیں، حج کا مہینہ قریب آ رہا ہے، کیا حج نہیں فرمائیں گے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن یہ جواب آپ نے بعد میں دیا، انشاءاللہ یاد رہا کہ جواب کیا تھا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ گئے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، سلام عرض کیا، سلام عرض کرنے کے بعد وہیں پر رہے، 2-3 دن وہاں رکے، رکنے کے بعد پھر اپنے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ ہی میں تھے، اور مدینہ کے لوگوں، مدینہ کے بہت سارے لوگ جو حج سے واپس آ رہے تھے یا پھر سفر کر کے آ رہے تھے، ان لوگوں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کی خبر لیا کرتے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 اہل بیت کے خانوادے اہل بیت سے لوگ آپ کے ساتھ تھے، ان میں خصوصی طور پر 2 بیویاں تھیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک تھی امام زین العابدین کی ماں جنہیں شہربانو کہا جاتا ہے، اور ایک تھی حضرت علی اصغر کی ماں حضرت یعلا بنت مرہ جنہیں کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ میں ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، آپ سنیے ان کی بیوی حضرت شہربانو کی شخصیت کیا ہے، یہ کتنی عظیم المرتبہ ہیں، کتنا بلند مقام رکھتی ہیں، کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں۔ اہل بیت سے آپ کا تعلق بعد میں ہوا ہے، آپ عرب کی رہنے والی نہیں ہیں، یہ ایران کی رہنے والی ہیں۔ جانتے ہیں کون ہے یہ؟ ایران کا سب سے آخری بادشاہ تھا جس کا نام تھا یزدجرد۔ یہ جب ہار گیا، بھاگ گیا، تو مال غنیمت کے طور پر اس کے محل سے 3 لڑکیاں ملی، جن میں ایک شہربانو تھی، یزدجرد کی بیٹی ہے حضرت شہربانو، ایرانی بادشاہوں کے خاندان سے ہیں حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت عظیم المرتبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت صبر عطا کیا تھا۔ آپ ہی کے بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین۔ شہربانو کے تعلق سے کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت شہربانو مال غنیمت کے طور پر لائی گئی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے۔ آپ بہت خوبصورت تھی، بہت تہذیب یافتہ تھی، بہت مہذب تھی، آپ تنہا ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یزدجرد کی بیٹی ہے، حضور بادشاہوں کی بیٹی ہے، ان کا پورا خاندان بادشاہوں میں گزرا ہے، ان کے پورے خاندان میں شہزادے گزرے ہیں، بادشاہوں کی بیٹیاں ہیں، ان کا بھائی بادشاہ، باپ بادشاہ، دادا بادشاہ، دادا کا باپ بادشاہ، پورا خاندان بادشاہ ہے، بہت ناز و نعمت میں پلی ہیں، یہاں پر ان کو لایا گیا ہے، حکم کیجئے ان کو بیچ دیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نہیں ان کو بیچا نہیں جائے، اگر یہ شہزادی ہیں تو ان کے لیے کوئی شہزادہ ڈھونڈا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کر رہا ہوں. سیدنا عمر فاروق جن کے بارے میں لوگ جن کے تعلق سے الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت کے ساتھ زیادتی کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جنہوں نے تمام سیدوں کی ماں کی شادی امام علی مقام سے کرائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں پر تھے اور آپ نے کہا اسے میں اپنی بہو بنا لوں گا اگر آپ کہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مبارک ہو علی، آپ کو بادشاہوں کی بیٹی مبارک ہو، بے شک اسے آپ اپنی بہو بنا لیجیے. ایک کی شادی ان سے ہوئی، ایک کی شادی ہوئی عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت ابو بکر کے بیٹے سے، اور ایک کی شادی ایک اور صحابی سے ہوئی. لیکن ایک روایت اور ملتی ہے، یہاں کے کچھ مورخین لکھتے ہیں، یہ نالج کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں کے کچھ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ ایک کی شادی ان کی بھارت میں ہوئی. رانا خاندان میں جو راجستھان میں رہا کرتا تھا، رانا خاندان کے کچھ لوگوں نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلوت ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میدان کربلا میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے راجستھان سے ایک لشکر جا رہا تھا. آج بھی وہ لوگ ہیں، آپ کبھی یوٹیوب کھولیں گے، گوگل کھولیں گے، آپ کو مل جائے گا. ان لوگوں کو برہمن حسینی کہا جاتا ہے، حسینی برہمن کہا جاتا ہے. یہ لوگ اپنے آپ کو کربلا سے جوڑتے ہیں اور اسی طرح کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں بھی ہم لوگوں کے پاس خطوط لکھتے رہے، اور اس کی وجہ یہ رہی کہ آپ کی خالہ ہمارے یہاں تھی، یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ بھارت میں آئی ہوئی تھی. واللہ اعلم بالصواب، یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ضرور حق ہے کہ حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں جن سے تمام سیدوں کا سلسلہ چلا. شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عظیم اور کتنا رفیع مرتبہ عطا کیا ہے. امام حسین کی وہ بیوی ہیں جن سے تمام سیدوں کا سلسلہ چلا، جبکہ کربلا میں سب شہید ہو گئے تھے. امام زین العابدین اکیلے بچے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدوں کو پہچانیے، سیدوں کا ادب کیجیے. بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں ان لوگوں نے، بڑی قربانیاں دی ہیں ان لوگوں نے. دنیا نے ان کو تباہ کیا ہے، دنیا نے ان کو قتل کیا ہے، دنیا نے ان کو بہت پریشان کیا ہے. بنو امیہ کی تقریباً جتنی حکومتیں بنی، یہاں تک کہ بنو عباس کی جو حکومت آئی، سیدوں کو ہر جگہ قتل و غارت گری کا سامنا کرنا پڑا ہے. بھارت میں جو لوگ آئے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا تجارت کی غرض سے آئے تھے، یا کاروبار کرنے آئے تھے، یا قافلے کے ساتھ آ گئے تھے؟ نہیں. جب عراق اور ایران میں سیدوں کے خلاف باضابطہ مہم چلائی گئی کہ ان کو قتل کیا جائے، کیونکہ کسی سید کے ہونے سے حکومت والوں کو ڈر تھا کہ ہماری حکومت چھن سکتی ہے. جیسے یزید کو ڈر رہا ہمیشہ، ابن زیاد کو ڈر رہا ہمیشہ، حجاج کو ڈر رہا ہمیشہ، اب مروان کو ڈر رہا ہمیشہ، سلیمان کو ڈر رہا ہمیشہ، عبد الملک کو ڈر رہا ہمیشہ. ان تمام لوگوں کو ہمیشہ ڈر رہا کہ کوئی سید اگر امام زندہ رہا تو ہماری حکومت کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. ان لوگوں نے چاروں طرف بہت قتل و غارت گری مچائی اور چاروں طرف کے لوگوں کو کہا جہاں ملے انہیں قتل کر دیا جائے. انہی میں سے ایک واقعہ ہے، قتل و غارت گری ہی چل رہی تھی. ایک سیدہ کا گھر جلا دیا گیا. اس وقت وہ سیدہ اپنے بچوں کے ساتھ باہر آئی. گھر میں کھانا نہیں تھا، پانی گھر میں دانا نہیں تھا، پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہیں تھا اس سیدہ کے پاس. وہ آئی، ایک شہر تھا، اس شہر کے ایک آدمی سے آپ نے کہا، وہ بہت بڑا آدمی تھا، وہ ہر روز لوگوں کو کھانا تقسیم کیا کرتا تھا. یہ سیدہ تھی، علوی خاندان سے تھی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی سے آپ کی پیدائش تھی. آپ کا چہرہ بہت زرد پڑ چکا تھا، دیکھنے میں آپ بہت غریب معلوم ہو رہی تھی. ایک دن یہ آئی، ہو سکتا ہے بچوں کے لیے کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے. جہاں تمام لوگ رئیس کے گھر پر کھڑے تھے دانا لینے کے لیے، کھانا لینے کے لیے، یہ بھی وہیں چلی گئی اور جانے کے بعد اس رئیس سے کہا کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچے بہت پریشان حال ہیں. میں علوی ہوں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہوں. آج اگر آپ مجھے ایک روٹی دے دیں گے، کل حوض کوثر پر ہم خود اپنے ہاتھ سے آپ کو پانی پلائیں گے. رئیس نے پوچھا کہ آپ اگر علوی ہیں تو پھر بتائیے اس کا ثبوت کیا ہے. سیدہ کی نگاہیں جھک گئی. مجبور ہو کر بعد میں نخواستہ یہ درد لے کر، یہ کرب لے کر، یہ مصیبت لے کر آپ واپس لوٹ آئی. آنکھیں آپ کی نم تھیں، لیکن قریب میں آپ کو معلوم ہوا کہ ایک مجوسی شخص ہے جو مدد کرتا ہے لوگوں کی، لیکن ہے مجوسی.
ایران کا رہنے والا ہے، مجوسیت کا پابند ہے، آگ کی پرستش کرتا ہے، آگ کا پجاری ہے۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے سوچا ایک بار جا کر دیکھتے ہیں، مجوسی ہے تو کیا ہوا، ہوگا تو انسان ہی، ہو سکتا ہے انسان کا دل پگھل جائے، میرے بچوں کے لیے کچھ کھانا مل جائے۔ ماں جب مجبور ہوتی ہے تو ماں کی ممتا ساتھ ساتھ مجبور ہوتی ہے۔ مائیں کس قدر چٹان ہوا کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور مائیں کس قدر پتھر بن جاتی ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ کبھی اس بات پر غور کیجئے گا تو وہ ہر جوان بچہ جس کی وجہ سے مائیں رو رہی ہیں، مجھے شاید اپنی ماں کا خیال آ جائے اور اپنی ماں کو ماں سمجھنے لگ جائے، اور اگر ان کی مائیں نہیں رہی ہیں تو پھر قبر پر جایا کرو، ماں کے لیے فاتحہ کیا کرو، ماں کو یاد کیا کرو۔ نبی فرماتے ہیں جب کوئی ماں انتقال کر جاتی ہے تو اپنے بچے کا انتظار وہ قبر کے اندر سے راستے کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ کیا کرتی ہے، اور اس کا بچہ آتا ہے تو بہت خوش ہو جاتی ہے۔ آج آپ کی ماں آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، جن کی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جن کی ہے ان تمام بچوں کو اپنی ماں کی قدر و قیمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ وہ چلی گئی اس مجوسی کے پاس اور مجوسی سے جا کر کہا میرے بچے بہت پریشان حال ہیں، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ اس مجوسی نے کہا کہ ہاں ہم آپ کی ضرور مدد کریں گے، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ آپ نے بتایا میں فلاں جگہ سے آئی ہوں، اور اس کے بعد کہا کہ میں علوی ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے۔ مجوسی کچھ بھی تھا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب کرتا تھا۔ ادب کیا سکھاتا ہے یہ ملاحظہ کریں، کسی کا احترام آپ کو کیا بنا سکتا ہے اور آپ کو کس طرح کے انعامات سے نواز سکتا ہے یہ ملاحظہ کریں۔ مجوسی تھا، اس نے اپنی بیوی کو کہا جاؤ گھر میں کچھ انتظام کرو کھانے پینے کا، اور کھانے پینے کا انتظام ہونے کے بعد اپنی بیوی کو اس نے بھیجا۔ ان کی بچیاں مسجد میں ہیں، ان کا گھر جلا دیا گیا ہے، مسجد میں ان کی 3 بچیاں ہیں، ان تینوں بچیوں کو گھر لے آؤ۔ بیوی اپنے باندی کے ساتھ گئی اور بچیوں کو گھر لے آئی۔ گھر لانے کے بعد انہوں نے کھانا بنایا، بچوں کے لیے کپڑے تیار کیے، اور ایک گھر میں ایک کمرے میں ان کو رکھا آرام سے، منت و سماجت کے ساتھ، احترام و ادب کے ساتھ۔ ایک دن کی بات ہے، وہ جو رئیس تھا جس نے ثبوت پوچھا تھا کہ آپ علوی ہیں، سید ہیں، جس کا ثبوت دیجئے، اس نے خواب میں دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہیں۔ وہ مجوسی قیامت کا دن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہیں، سب کو پانی پلا رہے ہیں حوض کوثر پر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب قریب گیا تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی جگہ اس کو ایک کوڑا مارا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کوڑا مار رہے ہیں جبکہ میں تو آپ کا دیوانہ ہوں، میں تو آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں تو مسلمان ہوں۔ تو نبی نے پوچھا مسلمان ہو تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ وہ ثبوت لے کر آؤ۔ وہ گھبرا کر اٹھ گیا، گھبرا گیا۔ اس نے کہا شاید یہ وہی واقعے کی پاداش میں اسی واقعے کا نتیجہ ہے، شاید میں نے غلطی کر دی ہے۔ اپنے غلاموں کو بلایا، غلاموں سے کہا جاؤ ڈھونڈو وہ عورت کہاں ہے، جاؤ ڈھونڈو وہ عورت کہاں ملے گی۔ ہائے میری زندگی بھر کی کمائی چلی گئی، ہائے میری زندگی بھر کی نمازیں چلی گئی، ہائے میری زندگی بھر کے نعمتیں چلی گئی۔ اللہ نے جو کلمہ دیا تھا ہم کو اس کا فائدہ قیامت کے دن نہ پہنچا۔ غلاموں سے کہا ڈھونڈ کر لاؤ اسے۔ غلام ڈھونڈنے کے لیے گئے تو معلوم ہوا کہ وہ کسی مجوسی کے گھر میں ہے۔ یہ واپس آئے غلام اور آ کر کہا فلاں مجوسی کے گھر میں ہے، ہم نے اس سے بات کی ہے لیکن وہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ اگر جائیں تو ہو سکتا ہے آپ کی بات کو مان جائے۔ یہ رئیس اس مجوسی کے گھر گیا اور گھر جانے کے بعد التجا کی آپ یہ مہمان مجھے دے دے۔ مجوسی نے کہا حضرت مجھ سے ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، پہلا حق میرا ہے، میں مسلمان ہوں، میں ان کو لے جانا چاہتا ہوں، میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ میری جنت لٹ گئی ہے، میری آخرت برباد ہو گئی ہے، میرا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اللہ کے لیے ایسا نہ کیجیے۔ مجوسی نے کہا کہ تم شاید سمجھ رہے ہو کہ میں مجوسی ہوں لیکن میں مجوسی اب نہیں رہا، پہلے تھا۔ جس دن یہ لوگ آئی ہیں اور ہم نے ان کی خدمت کی ہے اسی دن اللہ نے میرے دل میں ارادہ کیا میں اپنے بچوں کے ساتھ اب مسلمان ہو چکا ہوں۔ اللہ کا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔
رسول اللہ کا میں بھی غلام بن چکا ہوں. مجوسی نے یہ بات کہی. رئیس نے کہا آپ 1000 دینار مجھ سے لے لیجئے لیکن آپ ان مہمانوں کو واپس کر دیجئے. 1 روپیہ ابھی دینے کے لیے وہ شخص تیار نہیں تھا. اب 1000 دینار دینے کے لیے تیار ہے. لیکن جانتے ہیں مجوسی نے کیا کہا؟ آپ 1000 دینار کی بات کر رہے ہیں, 1 لاکھ دینار بھی اگر تم دو تو ہم سیدوں کی ایک بیٹی کو بھی تمہارے حوالے دیں. کہہ کر واپس کر دیا اور وہ رئیس ایسے ہی واپس چلا گیا. اس سیدوں کا ادب ہوتا ہے. ایک روایت اور ہے, شیخ ابن عربی بہت بڑے مؤرخ ہیں, تصوف میں آپ کا بہت اونچا مقام ہے. ایک کتاب ہے ان کی مسامرات الاخیار, اس میں آپ ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں. لیکن یہ واقعہ تحریر جو فرمایا ہے اس کو سننے سے پہلے آپ جتنے بھی ہیں زندہ رہنے کا ثبوت دیجئے, اہل بیت کے صدقے فیض دعا کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ کی ذریت یعنی تمام سادات کرام کا ادب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ادب کیجئے, ضروریت ہے. حضور اگر پتھر کو ہاتھ لگا دیں, پتھر کی کیا حیثیت ہے؟ کعبہ کے 360 پتھر باہر نکلوا دیے. 360 پتھر کو کہا نکال کر پھینک دو. اسلام میں پتھروں کی کوئی جگہ نہیں, اور ایک پتھر کو آج تک دنیا چوم رہی ہے. ایک پتھر کو آج تک دنیا بوسہ دے رہی ہے, چوم رہی ہے. کیا ہے؟ میں نے کہا پروردگار 360 پتھر نکال کر باہر کر دیے گئے. اس پتھر میں ایسا کیا ہے جس کا ادب کیا جائے اور چوما جائے؟ پہلے جو ادب اور چومتے تھے, جو ادب کرتے تھے, جو پتھر کا طواف کرتے تھے وہ مشرک کہلاتے تھے. آج ہم چومتے ہیں تو عاشق رسول اور مومن کہلاتے ہیں. فرق کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان پتھروں کو نسبت میرے محبوب سے نہیں تھی, اس پتھر کو محبوب کے ہونٹوں سے نسبت ہو چکی ہے. نسبت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو کبھی کبھی ڈرتے ہیں, ہمیشہ کہتے ہیں جب مزاج بھی نہیں ہے سید اختر صاحب کا کہ التماس کریں گے اوپر بیٹھیں. جرأت ہے کہ ہم اوپر بیٹھیں. امید ہے آپ معاف کریں گے اور اللہ بھی معاف کرے گا انشاءاللہ تعالی. اس معافی کے ساتھ مزاج نہیں ہے, ورنہ کئی بار گزارش کی گئی کہ اوپر ہی تشریف رکھا کریں. سیدوں کا ادب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے, اور خون کی اہمیت جانتے ہیں کیا ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ زخم لگا حضور کو. حدیث شریف ہے مواہب الدنیا کی. ابو عبیدہ بن جراح زخم لگا, وہ آئے زخم ٹھیک کرنے کے لیے, زخم ٹھیک کرنے. تو کچھ خون آپ نے اندر سے نکالا, رسول اللہ کٹوری میں رکھا. حضور نے فرمایا جاؤ اسے پھینک دو. یہ گئے باہر, اور باہر جانے کے بعد سوچتے ہیں کہ پھینکوں کہاں پھینکوں, نبوت کا خون ہے کہاں پھینکوں. نہ آسمان دکھتا ہے ویسا, نہ زمین دکھتی ہے ویسی. آپ نے خون پی لیا. ابو عبیدہ بن جراح کی بات کر, خون پی لیا. واپس آئے حضور کے پاس. حضور نے پوچھا ابو عبیدہ خون کا کیا کیا؟ کہا حضور نبوت کا خون تھا, پھینکا نہیں گیا, پی گیا. نبی ارشاد فرماتے ہیں بچاؤ فقط احررت من النار, اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا. یہ نبوت کا خون ہے. ادب کر کے تو دیکھیں, ادب کر کے تو دیکھیں کتنا عظیم. مسامرات الاخیار میں شیخ ابن محی الدین ابن عربی روایت کرتے ہیں, ایک شیخ تھے بوڑھے, بچپن سے لے کر جوانی تک بڑھاپے تک کوشش کرتے رہے کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج کرا دے, لیکن حج نہیں کر پائے اپنی غربت کی وجہ سے. ہر سال جب حاجیوں کا قافلہ مدینہ سے روانہ ہوتا سوچتے رہتے کاش کہ میرے پاس پیسہ ہوتا, ذات اللہ کا انتظام ہو جاتا, پیسہ آ جاتا, میں بھی جاتا حاجیوں کے ساتھ حج کرنے کے لیے. واپس آتے دنیا مجھے بھی حاجی صاحب کہتی, دنیا بھی مجھے مبارکباد پیش کرتی. آپ نے دیکھا ہوگا جب حج کر کے واپس لوگ آتے ہیں آپ لوگ مبارکباد پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں. وہ شیخ کہتے ہیں زندگی گزر گئی کہ تمنا پوری نہیں ہوئی. ہر روز میں کوشش کرتا تھا, ہر رات میں کوشش کرتا تھا, پورا دن زیادہ رات کے انتظام میں لگا رہتا تھا, تمنائیں کرتا تھا کاش کہ سلہری جانی چومنے کا موقع مل جائے, کاش کہ خانے کعبہ کا طواف کرنے کا موقع مل جائے, کاش کہ منی ہم بھی جائیں, کاش کہ عرفات میں دعائیں کرنے کا موقع ہمیں بھی ملے, کاش کہ مصطفیٰ کے در پر کھڑے ہو کے ٹکڑا ہم بھی پیش کر
بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، لیکن وہ شیخ کہتے ہیں یہ تمنا پوری نہیں ہوئی، دوری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، اور مفلسی کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے۔ میری ماں نے ہم کو یہ سکھایا تھا، بیٹا تمنا کرنا حج کرنے کی، تمنا کرنا کعبہ جانے کی، تمنا کرنا گنبد خضرا کی زیارت کرنے کی، تمنا کرنا سنہری جالی کو بوسہ دینے کی، تمنا کرنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی، تمنا کرنا مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنا درد پیش کرنے کی۔ میں یہ بچپن سے اپنی ماں سے سنتا آیا تھا، جیسے جیسے جوان ہوتا گیا میرا یہ عشق پروان چڑھتا گیا، تمنا اور بڑھتی گئی لیکن غریبی بھی اور بڑھتی گئی، تمنا اور عاش پر پہنچی لیکن غریبی بھی اور عاش پر پہنچی۔ زمانہ گزر گیا جوانی کا، زمانہ گزر گیا بچپنے کا، زمانہ آ گیا بڑھاپے کا۔ اب ایسے زمانے میں ہوں جب لوگ رخصت ہو جایا کرتے ہیں دنیا سے، اور میں اب تو ایسا کبھی کبھی لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے گنبد خضرا دیکھنے سے پہلے، حج کرنے سے پہلے، افضل عبادت کرنے سے پہلے، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے سے پہلے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں دعائیں پیش کرنے سے پہلے کہیں موت نہ آ جائے۔ لیکن میرے دوست کہا کرتے تھے جب بھی خیال آپ کو آپ کی موت کا آئے، اور جب بھی خیال آپ کو آپ کی مفلسی اور مجبوری کا آئے، تو وہ خیال جھٹک کر نکال دیجئے اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ ایک بار اپنے گھر اللہ تعالیٰ اپنے مصطفیٰ کے در کے وسیلے سے جو دعائیں سنتا ہے اسے رد نہیں فرماتا، اسے قبول کر لیا کرتا ہے۔ آپ بالکل رحمت سے مایوس نہ ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ حج کرائے گا۔ ایک سال ایسا آیا، شیخ صاحب کہتے ہیں حج کا موقع تھا، حاجیوں کا قافلہ مدینہ آیا، میں نے سنا اس دن میرے پاس اور اس سال میں نے اتنی محنت کی تھی، ذات راہ کا انتظام ہو گیا، اتنا پیسہ ہو گیا کہ میں اپنے بڑھاپے ہی میں صحیح حج کر سکتا تھا۔ بہت اثر مسرت اپنے گھر سے نکلا، خوش ہو کر نکلا، سارا انتظام کر کے نکلا، ابھی جاؤں گا قافلے کے پاس، قافلے سے ملاقات ہوگی، اس کے بعد پھر وہاں سے سفر ہوگا، پھر کعبہ جائیں گے، طواف کریں گے، حج کریں گے، واپس آئیں گے، دنیا ہمیں بھی سلام کرے گی، دنیا ہمیں بھی مبارکباد پیش کرے گی، دنیا ہمیں بھی حاجی کہے گی۔ کہتے ہیں شیخ صاحب تو میں گھر سے نکلا، ابھی جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص ملا، السلام علیکم شیخ صاحب، میں نے کہا وعلیکم السلام، اس نے کہا شیخ صاحب بڑے خوش لگ رہے ہو، پہلی بار اتنا خوش دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ شیخ صاحب نے کہا ابھی روکو مت، برسوں کی تمنا آج پوری ہونے والی ہے، برسوں کی تمنا آج بھر آنے والی ہے، بڑی تمنا کیا کرتا تھا، بڑی دعائیں کیا کرتا تھا، جا رہا ہوں حج کرنے کے لیے، اللہ نے انتظام کر دیا ہے، جا رہا ہوں کعبے کی زیارت کرنے کے لیے، اللہ نے انتظام کر دیا ہے، جا رہا ہوں طواف کرنے، اللہ نے انتظام کر دیا ہے۔ اس نے کہا مبروک مبروک شیخ صاحب جائیے، اللہ آپ کے حج آپ کے سفر کو مبارک فرمائے۔ شیخ صاحب آگے بڑھے، ایک عورت مل گئی، اس نے کہا السلام علیکم شیخ صاحب، آپ نے وعلیکم السلام بیٹی، آگے بڑھنے لگے، اس عورت نے روک لیا، روکنے کے بعد آپ سے کہا شیخ صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا حج کے لیے جا رہا ہوں، قافلہ یہاں سے نکلنے والا ہے۔ اس عورت نے کہا شیخ صاحب تھوڑی سی بات ہے میری، اگر آپ وقت دے دیں تو سن لیجئے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ شیخ صاحب نے کہا بیٹی آج نہ روکو، آج میں رکنے والا نہیں ہوں، برسوں کی تمنا اب پوری ہوئی ہے، حج کرنے کے لیے جانے دو، آج میں کوئی بات نہیں سن سکتا۔ اس عورت نے التجا کی شیخ صاحب رک تو جائیے، 2 منٹ کا وقت دے دیجئے۔ شیخ صاحب رک گئے، اب اس عورت نے اپنی بات کہنی شروع کی۔ شیخ صاحب نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ اب وہ عورت جو بات کہنے والی ہے اسے غور سنیے، بھیڑ پارا کے مسلمانوں، پیغام کے طور پر، میسج کے طور پر، اور آپ تمام لوگوں کی جو زندگیاں جس قدر گزر رہی ہیں اس میں اصلاح کے طور پر میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس عورت نے شیخ سے کہنا شروع کیا شیخ صاحب میرا چہرہ دیکھیے کیسی لگ رہی ہوں۔ شیخ صاحب نے کہا چہرہ؟ پھر آپ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد شیخ صاحب نے کہا بیٹی پریشان لگ رہی ہو، مصیبت زدہ لگ رہی ہو، بھوکی لگ رہی ہو، اور ایسا لگتا ہے آفات آئے ہوئے ہیں، بلائیں آئی ہوئی ہیں، پیاسی لگ رہی ہو، بہت زیادہ مصیبت زدہ لگ رہی ہو۔ اس عورت نے اب کہنا شروع کیا شیخ صاحب میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے شوہر کا قتل کر دیا گیا ہے، میرے بچے ہیں، 4 بچے ہیں، چاروں بھوکے ہیں، کئی دن سے ان کو کھلانے کی کوشش کر رہی ہوں، انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، میری ممتا آج مجبور ہو گئی، ورنہ میری غیرت ایمان تھی، میں کسی کے سامنے دامن نہیں پھیلانا چاہتی تھی، آج بچوں کو بلکتے ہوئے دیکھا ہے، آج بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے تو میں مجبور ہو چکی ہوں۔ شیخ صاحب
آج 2 روٹی کا انتظام کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس عورت نے جب یہ بات کہی تو شیخ صاحب کبھی مذبذب ہو کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی زمین کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی برسوں کی تمنا سامنے آ جاتی ہے، عقل اور دل میں لڑائی ہو گئی، دماغ کہہ رہا تھا، عقل کہہ رہی تھی شیخ صاحب چھوڑو اس کی پریشانی، چلو حج کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، پریشانی کا مسئلہ بھاگ کے حل ہو جائے گا۔ شیخ بار بار پیسہ نہیں آتا، شیخ بار بار دولت نہیں کمائی جاتی، شیخ بار بار یہ موقع نہیں آتے، شیخ تم نے دیکھا نہیں، بچپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، موت کے قریب ہو، اب حج نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ شیخ صاحب حج کا ثواب ایسے دعاؤں سے نہیں ملتا، جاؤ حج کرو، طواف کرو، سنہری جالی جاؤ، مینا جاؤ، مزدلفہ جاؤ، سعی کرو، عرفات جاؤ، تب جا کر آپ کو حج کا ثواب ملے گا۔ شیخ صاحب کی عقل یہ کہہ رہی تھی اور دل کہہ رہا تھا شیخ صاحب ایک بھوکی کو رون کر چلے جائیں گے، شیخ صاحب ایک پریشان حال کی پریشانی کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، شیخ صاحب آپ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان عورت ہے، آپ اس کے درد کو محسوس نہیں کریں گے، اس کے بچے کو بلکتے ہوئے دیکھتے رہیں گے، آپ ایسے ہی چلے جائیں گے۔ ایک مسلمان کا دل جب دھڑکتا ہے کچھ اسی طرح دھڑکتا ہے، ہر ایک کے درد کو لے کر دھڑکتا ہے، ہر ایک کی پریشانیوں اور ہر ایک کے جذبے کو محسوس کر کے دھڑکتا ہے۔ آج ہمارے دل بس مردہ ہو گئے، آج ہماری روح مردہ ہو گئی، ہم دوسروں کی پریشانی دیکھ کر اب مسکرانے لگ گئے، ہم دوسروں کی مصیبتوں کو دیکھ کر اب خوش ہونے لگ گئے۔ اب مسلمانوں کا زمانہ اور مسلمانوں کا دل بدل گیا ہے، ان کے سینے بدل گئے ہیں، زندگی بدل گئی ہے، ان کا ضمیر بدل گیا ہے۔ لیکن اہل بیت کے ذکر کی اس محفل کے حوالے سے آج کی اس محفل میں ہم اللہ سے دعا کریں گے، پروردگار ہم تمام سنی مسلمانوں کو ایک دوسرے کا درد محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شیخ صاحب کا دل اور دماغ لڑ رہا تھا، دل کی جیت ہوئی، دماغ ہار گیا۔ شیخ صاحب نے جتنا کمایا تھا اس عورت کی جھولی میں رکھا اور رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار اس بار بھی تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آ نہیں پائے گا، اس بار تیری بندی کی میں مدد کر دیتا ہوں، اگلے سال توفیق دیجیے، اگلے سال آ کر حج کروں گا۔ شیخ صاحب یہ کہہ کر اور گئے قافلے سے ملاقات کرنے اور ہر قافلے والوں سے کہا دعا کیجیے گا میرے لیے، تمنا میری بھی بڑھ آ جائے، اس بار بھی حج کرنے کا موقع مجھے نہیں مل پایا ہے۔ تمام لوگوں نے کہا ہاں شیخ صاحب آپ کے لیے دعا کریں گے۔ یہ سب نکل گئے، قافلہ چلا گیا اور شیخ صاحب گھر آ گئے۔ 40-45 دن کے بعد جب قافلہ واپس آیا شیخ صاحب گئے، جیسے سب گئے پورا محلہ گیا مبارکباد پیش کرنے کے لیے، شیخ صاحب بھی گئے مبارکباد پیش کرنے۔ اب شیخ صاحب دیکھ رہے تھے ہر کوئی ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا مبارک ہو آپ نے حج کر لیا، مبارک ہو آپ نے حج کر لیا، مبارک ہو آپ نے کعبہ دیکھ لیا، مبارک ہو آپ نے مدینے کی زیارت کر لی، مبارک ہو آپ نے گنبد خضرا کی چھاؤں میں کچھ وقت بتا لیا، مبارک ہو آپ نے سب کچھ دیکھ لیا۔ یہ سب لوگ کہہ رہے تھے حاجی صاحب مبارک ہو آپ نے حج کر لیا، شیخ صاحب بھی کہہ رہے تھے حاجی صاحب مبارک ہو آپ نے حج کر لیا۔ لیکن شیخ صاحب ایک چیز نوٹ کر رہے تھے کہ شیخ صاحب جس سے کہتے حاجی صاحب مبارک ہو آپ نے حج کر لیا تو وہ پلٹ کر شیخ صاحب سے کہتا آپ کو بھی مبارک ہو آپ نے بھی حج کر لیا۔ اب شیخ صاحب پریشانی کے عالم میں نے تو حج کیا نہیں، میں تو قافلے کے ساتھ گیا نہیں، میں نے تو کعبہ دیکھا نہیں، پھر یہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی حج کر لیا؟ شاید یہ میری غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں، شاید میں گیا نہیں اس لیے میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے، شاید یہ لوگ میری مفلسی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ سوچ کر شیخ صاحب رونے لگے، روتے روتے گھر آ گئے، آنسو بہ رہے تھے، آنکھیں نم تھی۔ ہاں یہ کیسی دنیا ہے جو غریب کی غربت کا مذاق اڑاتی ہے، تمنا پوری نہیں ہوئی تو دنیا حاجی کہہ کر میرا مذاق اڑا رہی ہے۔ یہ سوچتے سوچتے شیخ صاحب سو گئے۔ شیخ محی الدین ابن عربی روایت کرتے ہیں مزامرات الاخیار میں کہ ابھی شیخ صاحب سوئے تھے، نیند گہری ہوئی، خواب میں دیکھا مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے، رسول اللہ جلوہ گر ہوئے۔ شیخ صاحب خواب میں کھڑے ہو گئے، حضور آپ آئے، بہار آئی، مصطفیٰ آپ کا یہ غریب خادم، غریب غلام بہت دنوں سے تمنا کرتا تھا کاش کہ حج کر لیتا، میں حج نہ کر سکا، حضور آپ آئے ہیں، غم ہلکا ہو گیا ہے، آپ کو دیکھ لیا ہے، سمجھ لیجیے اندھیرے میں روشنی کا احساس ہو گیا ہے، حضور آپ آئے، بہار آئی۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میرے غلام تم رو کیوں رہے ہو، آنکھیں نم کیوں ہیں، دل اتنا غمزدہ کیوں ہے؟ اب
اب انہوں نے عرض کرنا شروع کیا حضور یا رسول اللہ آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے، لیکن میں عریضہ پیش کرتا ہوں حضور میں حج کی تمنا کیا کرتا تھا، حج نہ کر سکا، لیکن جب پیسہ پہنچایا ذات راہ کا انتظام ہوا حج کرنے جا رہا تھا، ایک عورت ملی، اس عورت کی میں نے مدد کر دی، حج کو میں نے ٹال دیا، اگلے سال کے لیے میں نے دعا کی، واپس جب وہ لوگ آئے تو سب لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں حاجی صاحب حج کا ثواب مبارک ہو، آپ حاجی ہو گئے مبارک ہو۔ حضور میں ٹوٹ چکا ہوں، تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا شیخ صاحب وہ لوگ جھوٹ نہیں بول رہے تھے، وہ لوگ سچ کہہ رہے تھے کہ حضور بغیر حج کیے حاجی کیسے ہو جاؤں، بغیر حج کیے ثواب کیسے ملے گا؟ تو انہوں نے کہا شیخ صاحب جس عورت کی آپ نے مدد کی تھی وہ عورت عام عورت نہیں، میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے اس کی بیٹی تھی، تم نے اس کی خدمت کی، تم نے اس کی مدد کی، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے تمہارے چہرے کا ایک فرشتہ پیدا کیا، حج وہ کر رہا تھا اور اسے حکم دیا کہ قیامت تک اب شیخ صاحب کی جگہ پر یہ فرشتہ حج کرے گا، اس کا ثواب شیخ کو دیا جائے گا۔ دیا جائے گا۔ یہ ہے کسی کی مدد کرنے کا صلہ، کسی سید کی مدد کرنے کا صلہ، کسی سید کا احترام کرنے کا صلہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے ہیں، مکہ پہنچے ہیں، مکہ ہی میں خطوط آنے شروع ہو گئے تھے، کئی خطوط آئے، ایک روایت میں آتا ہے 1000 سے زیادہ خطوط آپ کو بھیجے کوفہ والوں نے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کہہ دیا تھا کہ آپ یہاں سے جائیے اور وہاں سے ہم کو خبر دیجئے، خبر کیا آتی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جب پہلے پہنچے ہیں تو کہتے ہیں کہ پہلے ہی ایک ہفتے میں 12000 لوگوں کی جمعیت نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے وعدہ کیا مسلم امام علی مقام کو اچھی خبر دو، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ صبحی ہمدانی تھے، حانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل کو ٹھہرایا گیا، بہت خاموشی سے، بہت چپکے سے۔ 12000 کی جمعیت جب بیعت کر چکی تو بات کوفہ میں اڑنے لگی، کوفہ کی ہر طرف عجیب سا ماحول پیدا ہوا۔ کوفہ کے لوگوں نے کہا مسلم بن عقیل یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بیعت لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ پہلے کا طریقہ ہوتا تھا، اسلامی مزاج ہوتا تھا، حکومت چلانے کے لیے بیعت لینی پڑتی تھی، جیسے ووٹنگ کی جاتی ہے نا، جیسے آج آپ ووٹ کرتے ہیں ویسے اس زمانے میں بیعت کی جاتی تھی، بیعت ہی کو ووٹ کے مترادف آپ سمجھیے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کے نام سے لے رہے تھے۔ یہ خبر نعمان بن بشیر کو پہنچی جو امام تھے اس مسجد کے، لیکن آپ اہل بیت کا ادب کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ سختی سے کام نہیں لے رہے ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے ہیں مسلم بن عقیل امام حسین کے نام پر بیعت لے رہے ہیں اور آپ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کچھ کر نہیں رہے ہیں۔ نعمان بن بشیر نے کہا میں سمجھ لوں گا ہمیں کیا کرنا ہے، آپ مجھے سختی اور نرمی کا پاٹ مت پڑھائیے، آپ لوگ یہاں سے جائیے۔ ان میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جیسے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا لڑکا عمر ابن سعد یہ بھی تھا، ایک دو لوگ اور تھے۔ ان لوگوں نے یہی بات کہی، عمرو بن باہولی تھا، اس نے بھی شکایت کی اور ان لوگوں نے خط لکھا، یزید کو ڈائریکٹ خط لکھا کہ نعمان بن بشیر ہم لوگوں کی بات سن نہیں رہے ہیں اور حسین ابن علی نے اپنے بھائی کو بھیج دیا ہے، وہ ان کے نام پر بیعت لے رہا ہے۔ اگر آپ نے جلدی کوئی کام نہ کیا تو یقین جانیے یہاں کے حالات بہت زیادہ برے ہونے والے ہیں۔ کوفہ آپ تمہارے ہاتھوں سے چھن جائے گا، کوفہ تمہارے ہاتھوں سے چلا جائے گا، تمہاری حکومت یہاں سے ختم ہو جائے گی۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ والے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ بات اس نے خط میں لکھی۔ یزید نے جواب مانگا نعمان بن بشیر سے، نعمان بن بشیر نے جواب دے دیا۔ پھر یزید نے ایک میٹنگ کی، میٹنگ میں تمام لوگ جمع ہوئے، ان میں مروان بھی تھا۔ مروان ہی نے یزید کو یہ مشورہ دیا تھا ایسے ایسے آدمی کو مت بھیجو، وہ بہت نرم ہے نعمان بن بشیر، ان کو ہٹا دو۔ ابن زیاد کو بھیجو، ابن زیاد بہت سخت ہے، ابن زیاد بہت بے رحم ہے، جب یہ سختی سے نپٹے گا تب جا کر لوگوں کو سمجھ میں آئے گا۔ یزید نے آرڈر کر دیا، ابن زیاد کو خط میں لکھا کہ جاؤ مسلم بن عقیل کو پکڑ لو، پکڑ
کر ان کو شہید کر دو، اور حسین ابن علی آئیں تو ان کے ساتھ پہلے ان کو سمجھاؤ، نہ سمجھیں انہیں بھی قتل کر دیا جائے۔ یہ آرڈر یزید کا تھا ابن زیاد کے نام پر۔ ابن زیاد تقریباً 40 لوگوں کے ساتھ اپنے گھر سے چلا، کوفہ کی طرف آیا۔ کوفہ میں تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کوفہ میں جب ابن زیاد آیا تو سر پر ایک انگوچھا اور چادر اوڑھ کر اندر داخل ہوا۔ لوگوں نے سمجھا شاید امام علی مقام آ گئے ہیں، جیسا کہ خبر وہاں پہنچ چکی تھی، امام حسین وہاں سے چل دیے ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ 12,000 کی جمعیت بیعت کر چکی ہے تو آپ نے خط لکھا۔ یہ وہی خط ہے جس کی وجہ سے کربلا کا سفر شروع ہوا۔ یہ پہلا خط تھا جس نے معرکہ کربلا کے حادثے میں، سانحے میں پیش خیمے کا رول ادا کیا۔ یہ پہلا خط تھا مسلم بن عقیل کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لکھ دیا، حضور 12,000 لوگ ہمارے ہاتھ پر بیٹھ ہوئے ہیں، حالات بالکل اچھے ہیں، آپ چلے آئیے، بالکل سازگار ہیں، نرم ہیں، یہ لوگ ہم لوگوں کے نام پر جان دے دیں گے، آپ یہاں آئیے۔ یہ خط وہاں پہنچ رہا ہوگا، ادھر ابن زیاد آ گیا۔ ابن زیاد آیا 40 لوگوں کے ساتھ، تو لوگوں نے سمجھا کہ امام علی مقام آ گئے ہیں، لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ لیکن ابن زیاد اتنا چالاک تھا، اس نے ایک لفظ نہیں بولا، ایک لفظ نہیں کہا، اور ابن زیاد آگے بڑھ گیا۔ جب تھوڑی دور آگے بڑھا تو اس کے غلام نے آواز دی، ہٹ جاؤ راستے سے، یہ حسین ابن علی نہیں، یہ ابن زیاد ہے اور حکومت سنبھالنے آیا ہے۔ اتنا سننا تھا، کوفہ کے لوگوں کا دل ٹوٹ گیا اور وہ لوگ ابن زیاد کو برا بھلا کہتے ہوئے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ ابن زیاد جب پہلی مرتبہ آیا ہے محل میں، صرف 40 لوگ اس کے ساتھ تھے اور آنے کے بعد محل میں رہا اس وقت تک جب تک حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ کربلا، جب تک کہ کربلا کا معرکہ مکمل نہیں ہو گیا، ابن زیاد محل سے نہیں نکلا۔ تاریخ اس تعلق سے بالکل خاموش ہے، اپنے محل میں رہا۔ یہ ڈرپوک بزدل نامرد اپنے محل میں رہ کر زیادتیوں اور ظلم کے پیغام اور ظلم کے اعلان کیا کرتا تھا۔ ابن زیاد جب پہنچا تو اس نے میٹنگ کی، ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے مجھے بتاؤ۔ لوگوں نے کہا ابن زیاد سے مسلم بن عقیل کہیں ہیں لیکن ان کے بارے میں معلوم نہیں ہو پا رہا ہے وہ کس کے گھر میں ہیں۔ ابن زیاد نے کہا ان کی تلاش کی جائے، ان کو ڈھونڈا جائے، اگر مسلم بن عقیل بچ کر واپس چلے گئے تو یزید کے تخت کے لیے، یزید کی حکومت کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا۔ شام کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا معقل، ابن زیاد نے اس کو پیسہ دیا کہ ان کے بارے میں پتہ کرو کہ مسلم بن عقیل ہے کہاں۔ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ ہانی بن عروہ محب اہل بیت میں سے ہیں۔ ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد سے بھی اچھا تعلق رکھتے تھے پہلے، اور اس دن سے آپ کو معلوم ہوا کہ ابن زیاد محل میں آ چکا ہے، آپ نے محل جانا چھوڑ دیا اور بیماری کا بہانہ کر کے آپ گھر ہی میں رہے۔ اور جب معقل غلام یہ نکلا اور مسجد پہنچا تو وہاں پر ایک محب اہل بیت تھے جن کا نام ہے مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ وہاں گیا اور جانے کے بعد ان سے کہا کہ مجھے آپ نے پہچانا؟ آپ نے کہا نہیں پہچانا۔ اس نے کہا میں محب اہل بیت ہوں، اہل بیت سے بڑی محبت کرتا ہوں، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں کہ مسلم کہاں ٹھہرے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ مجھے بتا دیجئے۔ پہلے تو انہوں نے ٹالا، لیکن جب اس نے پوری طرح سے ان کو اعتماد میں لے لیا تب آپ نے کہا کیا کرنا ہے، تمہیں ملنا ہے؟ اس نے کہا نہیں ملنا نہیں ہے، ابھی نہیں ملنا ہے، آج تو میں جلدی میں ہوں۔ یہ 3000 درہم ہیں، یہ آپ ان کی خدمت میں پیش کر دیجیے گا۔ لیکن وہ 3000 درہم لے کر خود گیا ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی بن عروہ کے گھر میں تھے۔ لوگ آتے بیعت کر کے چلے جاتے، یہ بھی آتا روزانہ، پہلے اس نے شک اور شبہ نہیں ہونے دیا، آتا محب اہل بیت بن کر بیٹھ جاتا، ان کے پاس باتیں سنتا، ساری باتیں شام کو جا کر ابن زیاد کو بتا دیا کرتا۔ ابن زیاد کو خبر آ گئی، اس نے ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، تو جاؤ ان کو بلا کر لاؤ۔ ہانی بن عروہ کو شک ہو گیا تھا، اس لیے ہانی بن عروہ نے آپ کی جگہ منتقل کر دی تھی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہانی بن عروہ کو ابن زیاد نے بلایا، پوچھا کیا بات ہے، بہت دن سے ہم سے ملاقات کرنے نہیں آئے۔ ہانی بن عروہ نے کہا کہ طبیعت اچھی نہیں تھی، تعلیم تھا اس لیے نہیں آئے۔ کہا میں نے سنا ہے مسلم بن عقیل تمہارے گھر میں ہے۔ ہانی بن عروہ نے کہا جس نے بھی کہا ہے جھوٹ کہا ہے، وہ میرے گھر میں نہیں ہے۔ اس نے کہا جھوٹ مت بولو ہانی، تم میرے ساتھ غلط کر رہے ہو، یزید کی حکومت کے خلاف تم ساز باز کرتے ہو، لوگوں کو بلاتے ہو، بیان
زیاد نے ہانی بن عروہ پر زیادتی کی، ان کو مارا، لیکن وہ مانے نہیں، لیکن معقل کو جب غلام کو سامنے کر دیا تو ہانی بن عروہ بالکل ششتر ہو گئے، یہ وہی شخص ہے جو میرے گھر میں آتا تھا، اس لیے تو جانتا ہے ساری بات۔ آج ابن زیاد کے سامنے اس نے گواہی دے دی کہ ہاں ہاں انہی کے گھر میں ہے۔ ابن زیاد نے حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر دیا، آپ کے 2 دانت توڑ دیے، آپ کے سر پر مارا، خون گرنے لگا، بہت خبر پھیل گئی کہ ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ عمرو بن حجاج سینکڑوں نہیں 40,000 کی جمعیت کے ساتھ نکلا اپنے گھر سے۔ حضرت ہانی بن عروہ کا خاندان اور قبیلہ بہت بڑا تھا اور آپ پر جان نثار کرتا تھا، وہ سب آ گئے قصاص لیں گے، ابن زیاد نے غلط کیا ہے۔ یہ وہ موقع تھا جب ابن زیاد قتل کیا جا سکتا تھا۔ ابن زیاد اپنے محل میں رہا، ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے آ کر کھڑے ہو گئے اور قصاص قصاص کا نعرہ لگانے لگے۔ ابن زیاد ڈر گیا، اس نے کہا کہ جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ ہانی بن عروہ زندہ ہیں، ہانی بن عروہ کو کچھ نہیں ہوا ہے، بس کچھ پوچھ تاچھ کرنی تھی، اس لیے ہانی بن عروہ کو اپنے پاس رکھا ہے۔ اور اپنے 1-2 لوگوں کو چھت پر بھیج دیا اور چھت سے اعلان کروایا، کہا کہہ دو قسم کھا کر ہانی بن عروہ زندہ ہیں، ہانی بن عروہ کو کچھ نہیں ہوا ہے، اور وہ لوگوں کو لوٹا دو۔ وہ لوگ گئے اور جا کے چھت پر کہا ہانی بن عروہ زندہ ہیں، آپ لوگ پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ دیکھنا چاہتے تھے۔ قاضی شریح وہیں پر تھے، قاضی شریح کو ہانی بن عروہ کے ساتھ اس نے بھیجا کہ ایک بار ان کا چہرہ دکھا دو، اور قاضی شریح سے کہہ دیا کہ آپ کچھ بتائیں گے نہیں، اگر آپ نے کچھ بھی وہاں پر شور شرابہ کیا بتایا تو پیچھے سے قتل کرنے والا ایک سپاہی آپ کے ساتھ لگا دیا۔ اس چالاکی کے ساتھ بھیجا۔ ہانی بن عروہ سامنے کھڑے ہو گئے، لوگوں نے، ان کے قبیلے والوں نے ہانی بن عروہ کو دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد وہ لوگ مطمئن ہو گئے، اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ اتنے میں حضرت مسلم چلے آئے، ان کے ساتھ بھی اتنا ہی لشکر تھا، بڑا لشکر لے کر آئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان کی فطرت اور انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہاں پر آپ کو معلوم ہوگا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھیراؤ کر لیا گورنر ہاؤس کا اور کھڑے ہو گئے، اور آپ نے قصاص کا دعویٰ کیا ابن زیاد کے خلاف۔ لوگوں نے اندر کہا مسلم بن عقیل آ گئے ہیں، بڑی فوج لے کر آئے ہیں، ابن زیاد تمہارے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ابن زیاد بہت چالاک تھا۔ ابن زیاد نے قبیلے کے بڑے بڑے سردار جو لوگ تھے، جس کے خاندان والے مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے، ان لوگوں کو یرغمال بنا کر کڈنیپ کر پہلے ہی سے اپنے محل میں رکھ لیا تھا، اور ان سب سے کہہ دیا کہ جا کر اپنے گھر والوں کو سمجھا دو، ایک بھی نہیں بچے گا اور آپ لوگوں کو بھی میں قتل کر دوں گا۔ یہ لوگ گئے، لوگوں نے جا کر کہا مسلم کا ساتھ چھوڑ کر چلے جاؤ، ابن زیاد نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے، ہانی بن عروہ زندہ ہیں، تم لوگ بہکاوے میں مت آؤ، اور اگر تم لوگ نہیں جاؤ گے تو یہ ہم لوگوں کو قتل کر دے گا۔ یہ بات کہنی تھی، کوفہ کے ڈرپوک لوگ، دھوکے باز لوگ ڈر گئے، ڈر کر چلے گئے۔ جو علامہ صدر الفاضل مولانا نعیم الدین صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، مغرب کا وقت ہو رہا تھا، 500 آدمی نے مغرب کی نماز حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ پڑھی، لیکن جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا ایک بھی آدمی آپ کے پیچھے نہیں تھا۔ مسلم بن عقیل تنہا ہو گئے، پردیس میں ہیں، حسین ابن علی کے نام پر آئے ہیں، اہل بیت نبوت کے پھول ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہیں، ابھی کئی ہزار لوگ آپ کے ساتھ تھے، ایک سہارا تھا، آپ کئی ہزار لوگ آپ کے لیے تلوار لے کر کھڑے تھے، ایک سہارا تھا۔ ابن زیاد جیسا دشمن جو آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، نہ آپ کی پردیسیت کو دیکھنا چاہتا ہے، نہ آپ کی مفلسی کو دیکھنا چاہتا ہے، نہ آپ کی تنہائی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ مسلم بن عقیل تنہا پڑ گئے، رات ہو گئی، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش اور جستجو شروع ہو گئی۔ مسلم بن عقیل وہاں سے بھاگے، ایک گلی میں آئے، تھک گئے، تھک کر بیٹھ گئے، وہاں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام طوعہ تھا، اس سے آپ نے کہا پانی ملے گا؟ اس نے کہا ہاں ملے گا۔ وہ پانی لے کر آئی، آپ کو پانی پلایا، رات ہو گئی تھی، طوعہ نے کہا پانی پی لیا، اب آپ جائیے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو اس سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، دونوں بچے آپ کے ساتھ تھے، ایک کا نام تھا محمد، ایک کا نام تھا ابراہیم، یہ دونوں آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے سوچتے رہے، تھک چکے تھے، تھک کے چور ہو چکے تھے، بہت پیاسے تھے، بہت بھوکے تھے، بالکل تنہا تھے، بہت درد مند تھے، بہت مصیبت زدہ تھے، پردیسی تھے۔ آپ وہیں
پر بیٹھے رہے. تو آپ واپس آئے, اس نے پوچھا کیا بات ہے, آپ واپس نہیں گئے, آپ ہیں کون؟ اب آپ نے بتایا میں مسلم ہوں, عقیل کا بیٹا ہوں, محب اہل بیت سے ہوں. طلحہ خوش ہو گئی. طلحہ نے کہا آپ ہی کی تلاش ہو رہی ہے, آپ ہی کی جستجو میں لوگ نکلے ہیں, آپ ہی کے خلاف اتنا کام کیا جا رہا ہے, آپ ہی کو قتل کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں. آپ نے کہا میں ہی ہوں. آپ نے کہا آپ میرے گھر آئیے. مسلم بن عقیل کو گھر میں بلایا, اور بلانے کے بعد الگ ایک کمرے میں آپ کے لیے بستر لگوایا. اس سے پہلے کھانا بنایا, کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد طلحہ نے بستر بچھا دیا. مسلم بن عقیل اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئے. طلحہ کا ایک بیٹا تھا, یہ گھر آیا. لوٹ کر آنے کے بعد, حارث اس کا نام تھا, یہ لوٹ کر آیا اور آنے کے بعد اپنی ماں سے ملا. ماں کچھ کہنا اس سے نہیں چاہ رہی تھی, ماں اس سے بتانا نہیں چاہ رہی تھی, لیکن اس نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیا کمرے میں. واپس آ کر پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ مسلم بن عقیل ہیں. وہ لالچی شخص غصے میں یہ یہاں ہیں, اور ہم تو بہت جگہ ڈھونڈنے کی تلاش کی. ماں نے سمجھایا میرا بیٹا یہ اہل بیت سے ہے, فاطمہ الزہرا کے خون سے ہیں, ان کو قتل کر کے تجھے کیا ملے گا؟ بیٹے نے کہا ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں, میں کچھ نہیں کروں گا. بیٹا خاموشی سے رہا, اس نے کچھ نہیں کہا. صبح ہوئی, اس کا دوست تھا محمد بن اشعث, وہاں گیا اور محمد بن اشعث سے بتا دیا. محمد بن اشعث سپاہیوں میں سے تھا, ابن زیاد کے. اس نے ابن زیاد سے جا کر بتا دیا مسلم بن عقیل فلاں جگہ پر ہے. اس نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیج دیا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے. وہ آئے, حضرت مسلم بن عقیل وہیں پر تھے, طلحہ بھی وہیں پر تھی. لشکر جب آ گیا, مسلم بن عقیل کو اس نے پکارا, گھر آنا چاہتا تھا. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اچھا نہیں لگا کہ دوسرے کے گھر میں فوجی آئے. آپ خود ہی باہر چلے گئے. جیسے ہی باہر گئے ہاتھا پائی شروع ہو گئی, تلواریں نکل آئیں, تلواریں نیام سے باہر آئیں. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا مقابلہ کیا. مقابلہ اس وقت تک کیا جب تک وہ لوگ تھک نہیں گئے, جب تک آپ نہیں تھک گئے. 3 بار آپ نے ان لوگوں کو گھر سے باہر کیا, جبکہ وہ کئی تھے, آپ اکیلے تھے, اور یہ بتا رہے تھے مجھے تنہا سمجھنے والوں, مجھے تنہا مت سمجھو, میری رگوں میں بھی مولا علی کا خون دوڑا کرتا ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو تھکا دیا. اچانک ایک شخص تھا, اس نے کہا مسلم میں تمہیں امان دیتا ہوں, رک جاؤ. پہلے مسلمانوں کو امان دینے کا جو یہ مسئلہ تھا بڑا سیریس لیا جاتا تھا. آپ نے کہا تم مجھے امان دینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہم آپ کو امان دینا چاہتے ہیں. لیکن وہیں پر ایک شخص تھا عمار بن عقبہ, اس نے کہا آپ کی امان ہے لیکن میں ان کو امان نہیں دینا چاہتا ہوں. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا. آپ بہت تھک چکے تھے, چور ہو چکے تھے, امان کا نام سنا تو اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا. جیسے ہی ان کے حوالے کیا, ایک شخص نے بغل میں ہاتھ ڈالا, آپ کی تلوار باہر نکال لی. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ان کا ارادہ غلط ہے. اس نے کہا آپ گھبرائیے نہیں, محمد بن اشعث نے کہا آپ گھبرائیے نہیں, آپ کو ہم نے امان دی. آپ نے کہا امان کس بات کی امان؟ کہا امید رکھیے. آپ نے کہا امید ہی امید ہے, تیری امان کہاں گئی؟ تلوار میری چھین لی تم لوگوں نے, اور تم سمجھتے ہو میں تم پر بھروسہ کروں گا؟ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر رونے لگے. جب آپ رونے لگے اس نے کہا مسلم موت سے ڈر رہے ہو, روتے کیوں ہو؟ موت سے ڈرا نہیں جاتا, آپ تو بہادر ہیں اور آپ تو اہل بیت سے ہیں. آپ کو روتے ہوئے دیکھ کر ہم کو اچھا نہیں لگ رہا ہے. کہ مذاقیہ انداز میں اس نے کہا مسلم بن عقیل سے, تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں, میں اس خط کے پہنچ جانے سے ڈر رہا ہوں جس کے پڑھنے کے بعد امام حسین اپنے گھر سے نکل چکے ہوں گے. وہ خبر پہنچ چکی ہوگی. بالکل ایسا ہی ہوا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خط پہنچ چکا تھا, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کے جواب میں جواب تو دیا اور ایک اپنے چاہنے والے کو بھی بھیجا. ان کا نام تھا قیس بن مظہر سیداوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نکل چکے تھے جواب دے کر, اور اس خط میں یہی لکھا ہوا تھا میں آ رہا ہوں, مسلم تمہاری بات سن کر میں فلاں دن کوفہ پہنچ جاؤں گا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا گیا. لے جانے کے بعد ابن زیاد کے محل کے دروازے پر آپ کو بٹھا دیا گیا. آپ سے جو لڑائی وہاں پر ہوئی تھی طلحہ کے گھر کے بعد, آپ کے دانت ٹوٹ گئے تھے, آپ کے چہرے پر کئی زخم آ چکے تھے, اور آپ کے منہ مبارک سے خون بہ رہا تھا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ وہیں پر بیٹھ گئے. وہاں پر سینکڑوں آدمی تھے, بڑے معزز لوگ تھے. یہ لوگ ابن زیاد
زیاد سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے. ہر کوئی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہا تھا, لیکن کوئی ان کے درد پر مرہم لگانے کے لیے تیار نہیں تھا. کوئی ان سے یہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں تھا یہ خون کیوں بہ رہا ہے. کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں تھا آپ یہاں پر تنہا ہیں, آپ کا سہارا کون ہے. ہر کوئی ابن زیاد سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا, وہ چلا گیا. ملاقات وہ لوگ اندر کر رہے تھے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا. عمرو بن باہلی وہیں پر تھا. ابن باہلی نے کہا مسلم تم کو تو ایک بوند نہیں دیا جائے گا. لیکن وہیں پر ایک شخص اور تھا, اس نے کہا نہیں ان کو پانی پلاؤ. حضرت مسلم بن عقیل کو پانی پلایا گیا. کٹورے میں جب پانی دیا گیا, مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کٹورا منہ سے لگایا. جیسے ہی لگایا سارا خون آپ کے کٹورے میں بھر گیا. خون کٹورے میں بھر گیا, پورا پانی خون ہو گیا. آپ نے دوسرا کٹورا مانگا, پھر پانی دیا گیا. تیسری بار مانگا, پھر پانی دیا گیا. اس بار دونوں دانت گر کر کٹورے میں گر گئے. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کٹورا کنارے رکھ دیا اور کہا اللہ کا شکر ہے شاید میری قسمت میں شہادت لکھی جا چکی ہے. اب پانی اٹھ چکا ہے میرے نصیب سے. ابن زیاد نے بلایا حضرت مسلم بن عقیل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آپ اندر پہنچے. ابن زیاد نے مسلم بن عقیل نے اس کو سلام نہیں کیا. ابن زیاد کے غلام نے کہا مسلم ابن زیاد کو سلام کرو. ابن زیاد نے کہا اگر اس کی طرف سے امان ہے تو پھر اس کو سلام ہی سلام ہے اور سلام اس کو کیا جائے گا. لیکن میں جانتا ہوں ابن زیاد اتنا خبیث طینت ہے. ابن زیاد غصے میں تلملا اٹھا. ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہم لوگ حکومت یہاں چلا رہے تھے, پھر تم یہاں پر فتنہ برپا کرنے کیوں آئے, یہاں پر لڑنے کے لیے کیوں آئے, یہاں پر لوگوں کو الگ الگ کرنے کیوں آئے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو کذاب ہے, جھوٹا ہے, ہم ایسے ہی یہاں پر نہیں آئے. کوفہ والوں نے ہم کو بلایا ہے, کوفہ والوں نے خط لکھے ہیں, کوفہ والوں نے یہاں کی باتیں بتائی ہیں, پریشانیاں بتائی ہیں. اور ابن زیاد نے کہا پریشانیاں, کس بات کی پریشانیوں کی تم بات کرتے ہو, تم تو وہی مسلم ہو جو مدینہ کی گلیوں میں شراب پیا کرتے تھے. ابن زیاد نے جب یہ کہا تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو جھوٹا, تیرا باپ جھوٹا, مجھے کب کس نے شراب پیتے دیکھی ہے, تو شرابی ہوگا, تو نشیلی ہوگا. یہ بات آپ نے ابن زیاد سے کہی. ابن زیاد نے غصے میں آپ کے منہ پر ایک تلوار ماری, آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابن زیاد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کرتا رہا اور آپ سے بہت کچھ دریافت کرتا رہا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے ابن زیاد کی نیت میں خرابی ہے. آپ نے کہا کیا تم مجھے قتل کرنے والے ہو؟ کہا ایسا قتل کہ جیسا قتل آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہوگا. تو مسلم بن عقیل نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ابن زیاد سے کہا تھا اب یہی تو ہوگا کیونکہ تم لوگ گدی پر جو بیٹھ چکے ہو, اب نئی نئی بدعتیں ہوں گی, نئے نئے طریقے سے قتل کیا جائے گا, نئے نئے طریقے سے ظلم کیا جائے گا. ابن زیاد اس پر غصہ آیا اور غصہ آنے کے بعد کہا اپنے غلام کو بلایا, عمرو بن باہلی کو, لے جاؤ ان کو قتل کر دو. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے. خاموشی کے بعد آپ نے کہا ابن زیاد سے کیا میں وصیت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں وصیت کر دو اگر تم کو کوئی بات کرنی ہے. عمر ابن سعد وہیں پر تھا. آپ نے اس کو بلایا لیکن لالچی قریب نہیں آتا تھا. ابن زیاد کا غلام قریب نہیں آتا تھا. ابن زیاد ہی نے کہا سعد سے جاؤ سن لو اگر کوئی بات یہ کہتے ہیں. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس عمر ابن سعد سے میری 3 باتیں ہیں, ان باتوں کو تم پہنچا دینا, ان باتوں کو پورا کر دینا. میرا فلاں جگہ پر فلاں کا قرضہ ہے, میری طرف سے ادا کر دینا. امام حسین آنے والے ہیں, ان کو خط بھیج دینا, یہاں کے حالات بگڑ چکے ہیں, یہاں وہ نہیں آئے. میری لاش کو اچھی جگہ پر دفن کر دینا. یہ بات کہہ کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے. عمر ابن سعد نے جا کر بتا دیا ابن زیاد کو. ابن زیاد نے کہا رہ گئی بات ان کے پیسہ دینے قرض دینے کی تو عمر یہ تمہاری مرضی ہے, تم دو یا نہ دو. رہ گئی بات حسین کی یہاں آنے کی تو ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں. اگر وہ یہاں نہیں آئیں گے تو ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے, اگر وہ یہاں آئیں گے تو ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. رہ گئی بات تمہاری لاش کو دفنانے کی تو یہ بات میں قبول نہیں کر سکتا. تمہاری لاش کو میں نشان عبرت بناؤں گا, چوراہے پر لٹکاؤں گا. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا سننے کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا, وظیفہ پڑھنے لگے. عمرو بن باہلی نے آپ کو کھینچ کر آپ کو لے گیا چھت کے اوپر. چھت پہ لے جانے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جب جا رہے تھے اللہ کو یاد کر رہے تھے اور کہتے ہوئے جا رہے تھے اے اللہ ہمارا انتقام تیرے ہاتھوں میں ہے. کوفہ والوں نے ہم کو بلایا اور بلانے کے بعد بے دردی سے ہم
ہم کو یہ شہید کر رہے ہیں، نہ ہماری پیاس کی ان کی فکر ہے، نہ ہماری بھوک پر ان کو ترس ہے۔ اے اللہ آج ہم تیرے نام پر اپنا خون بہا رہے ہیں، قیامت کے دن ہم اس خون کا بدلہ تیری بارگاہ میں مانگیں گے۔ یہ بات کہا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور بیٹھے رہے۔ عمرو بن باہلی کی تلوار آسمان کی طرف اٹھی، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو تن سے جدا کر گئی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ اہل بیت کا عظیم خانوادے کا ایک عظیم فرد، پہلا شہید مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی شہید ہو چکے تھے، اور ابن زیاد نے کہا ان کی لاش کو اوپر سے نیچے پھینک دو، اور آپ کے جسم اطہر کو اوپر سے نیچے پھینک دیا گیا، کھینچا گیا، اور کھینچ کر آپ کو ایک میدان لٹکا دیا گیا۔ ہانی بن عروہ اندر ہی کے جیل میں، ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی قتل کا اعلان ہو چکا کہ انہیں بھی شہید کر دیا جائے۔ جانتے ہیں انسان کیا ہوتا ہے؟ سنیے، ابھی کچھ لمحے پہلے، کچھ گھنٹے پہلے ہانی بن عروہ کا پورا خاندان کئی ہزار کے لشکر کی شکل میں سامنے موجود تھا ان کو بچانے کے لیے، لیکن ڈر اور خوف کیسا ہوتا ہے، موت کیسی ہوتی ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ ہانی بن عروہ کو اسی کوفہ کے میدان میں کھینچا جا رہا ہے، ابن زیاد کے غلام کھینچ رہے ہیں، اور ہانی بن عروہ کہہ رہے ہیں ہائے کوئی لکڑی ہی ہے تو مجھے دے دو اپنی حفاظت کے لیے، ارے کوئی ہڈی ہی مل جائے مجھے میری حفاظت کے لیے، ہائے کوئی ہے میری مدد کرنے والا، اے میرے قبیلے والوں تم کہاں چلے گئے، اے میرے خاندان والوں تم کہاں چلے گئے۔ لیکن کسی کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی ڈرپوک ہو چکا ہے، ہر کوئی اپنی جان کو لے کر فکر مند ہو چکا ہے۔ اسی حال میں ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اور ان کی بھی جسد اطہر کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوفہ کے میدان میں لٹکا دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، ابھی خبر نہیں پہنچی ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تک۔ ابن زیاد کو خبر ملی کہ ان کے دو بیٹے بھی یہاں پر آئے تھے، ایک کا نام تھا محمد، ایک کا نام تھا ابراہیم۔ آئیے محمد اور ابراہیم کا یہ تذکرہ سننے سے پہلے ہم سب دعا کریں، زندہ دلی کا ثبوت دیں، اہل بیت کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اہل بیت کے سچے طفیل مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ، محمد اور ابراہیم کی شہادت کے وسیلے سے جہاں کہیں بھی مومن بستے ہوں سب کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ والوں یہ اچھا موقع ہے، اسی طرح کی محفلوں میں آپ اگر کسی دور دراز کسی مجبور مسلمان کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں، اس خانوادے کے وسیلے سے ان کے لیے دعا کیا کیجیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی دعا کے صدقے طفیل ہم سب کی بخشش فرمائے گا، ہم سب کی مغفرت فرمائے گا۔ محمد اور ابراہیم 8 سال عمر ہے، ایک کی 10 سال عمر ہے، اور یہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ چلے آئے تھے، اور جب طوعا کے گھر میں تھے حضرت مسلم بن عقیل تو آپ نے وہاں پر قاضی شریح کو بلا کر اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیا تھا۔ قاضی شریح اپنے گھر لے آئے تھے، لیکن قاضی شریح بھی رہتے تھے محل میں، چپکے سے اپنے گھر میں ان کے بچوں کو رکھے ہوئے تھے۔ قاضی شریح کو جب خبر ہوئی کہ ابن زیاد تو ان کے پیچھے بھی پڑ گیا ہے تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا، اپنے بچے کو بلایا، اسد نام کا بچہ تھا، اور کہا میرے بیٹے یہ خاتون جنت کے خاندان سے ہیں، اہل بیت سے ہیں، حسن حسین سے ان کا رشتہ ہے، مصطفیٰ کے خاندان سے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کی بھی شہادت ہو، یہ بھی رسوا ہو، یہ بھی ذلیل ہو، میں چاہتا ہوں ان کو لے جاؤ مدینہ شریف یہ قافلہ جانے والا ہے، قافلے کے پاس لے جانا، کسی محب اہل بیت سے ان کی ملاقات کرا دینا، اسی قافلے کے سہارے یہ لوگ مدینہ پہنچ جائیں گے۔ حضرت محمد اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما کو لے کر ان کا بچہ چلا، کچھ پیسے بھی قاضی شریح نے ان کو دیے جو ان کے پٹکے کے طور پر کمر میں باندھ دیے، دونوں 8-10 سال کے بچے ہیں، صبح کا وقت ہے، قافلہ نکلنے والا ہے، ابھی فجر کی نماز بھی نہیں ہوئی ہے، حضرت محمد اور ابراہیم چلے آگے، ان کے قاضی شریح کے بچے کے ساتھ قافلہ روانہ ہو چکا تھا، لیکن وہ دکھ رہا تھا، اس کی دھول دکھ رہی تھی۔ حضرت محمد ابراہیم سے ان کے بچے نے کہا وہ دیکھیے قافلہ زیادہ دور نہیں ہے،
آپ چلے جائیے دوڑتے ہوئے، قافلے سے ملحق ہو جائیے گا، وہ قافلہ مدینہ جا رہا ہے، وہیں آپ پہنچ جائیے گا۔ یہ لوگ دونوں بچے سلام کرنے کے بعد دوڑتے ہوئے قافلے کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ قافلے کے جب قریب پہنچے تو دیکھا وہاں تو صرف اور صرف گرد و غبار ہے، قافلہ تو ہے ہی نہیں، قافلہ اور مزید دور جا چکا تھا۔ دونوں بچے ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگے، تنہا تھے، باپ شہید ہو گئے ہیں، پردیس آئے ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی تنہائی میں 8-10 سال کے دو بچوں کے ساتھ کیا گزرتی ہوگی، ان کے دل پر کیا گزرتا ہوگا، کبھی اس کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ فجر کی نماز ہو گئی اور اذان ہو گئی اور سورج نکل آیا، اجالا ہو گیا۔ وہ لوگوں کو سپاہی نکل چکے تھے، سپاہیوں نے ان کو دیکھ لیا اور پکڑ کر لے گئے۔ ابن زیاد نے دونوں کو قید کروا دیا اور کہا کہ ان کے ساتھ اس وقت تک کچھ نہ کیا جائے جب تک یزید کا حکم نہ آ جائے۔ یزید کو خط لکھ کر بھیج دیا، مسلم کے دو بچے میرے پاس ہی، بتائیے ان کا کیا کرنا ہے۔ ابھی جواب آنے میں ٹائم تھا۔ جیل کا داروغہ تھا، اس کا نام تھا مشکور، یہ محب اہل بیت میں سے تھا۔ بچوں کو اس نے دیکھا تو ترس کھا گیا، رحم کھا گیا اور طے کر لیا کہ ان بچوں کو ہم شہید ہونے نہیں دیں گے۔ مشکور نے جب یہ بات کر سوچی، ارادہ کیا، راتوں رات بچوں کے پاس جا کر جیل کا دروازہ کھولا، ان کو گلے لگایا، ایک انگوٹھی دی اور انگوٹھی دینے کے بعد کہا آپ لوگ میرے بچوں یہاں سے نکلیے گا اور جائیے گا زیارت قادسیہ، ایک قافلہ جا رہا ہے قادسیہ میں، جو وہاں کا کوتوال ہے اس سے ملیے گا، کوتوال کو یہ انگوٹھی دیجیے گا، وہ انگوٹھی دیکھ کر پہچان جائے گا اور وہی آپ کو انشاءاللہ مدینہ پہنچا دے گا۔ دونوں بچوں کو، یہ بہت بڑا رزق تھا، مشکور نام کا داروغہ یہ رزق لے رہا تھا، دونوں بچوں کو اس نے رہا کر دیا اور رہا کرنے کے بعد اس جگہ پر لے جا کر چھوڑ دیا جو راستہ قادسیہ کی طرف جاتا تھا۔ مشکور واپس چلا آیا اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچے اس راستے پر چلتے رہے، لیکن تاریخ روایت کرتی ہے، مورخ لکھتے ہیں رات بھر چلتے رہے، صبح ہوئی تو دیکھا اسی راستے پر ہیں، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ کشا کشا یہ سفر انہیں کہاں لیے جاتا ہے، اللہ بھی ان کی شہادت چاہتا ہے۔ شہید ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اسی طرح کے بہانے پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ اس گلشن اسلام کی آبیاری کر رہا تھا اور اسلام کی درخت کی آبیاری کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی، اس پودے کو بڑھانے کے لیے دنیا کے سب سے مقدس خونوں کا انتظام کیا اللہ نے، وہ خون مصطفیٰ کا خون تھا، اسی خون کو کے ذریعے آبیاری کی گئی ہے اسلام کے اس درخت کی۔ اس میں محمد ابراہیم کا نام قیامت تک دنیا بھول نہیں پائے گی۔ 8-10 سال کے یہ بچے ہیں اور یہ رونے لگے۔ ایک وہاں پر پیڑ تھا پرانا، اس میں جگہ بن چکی تھی اور کھدرا پن تھا اس میں، آپ لوگ اسی میں جا کر چھپ گئے۔ ایک باندھی آئی وہاں پر پانی بھرنے کے لیے، کنواں قریب تھا، اس نے بچوں کے رونے کی آواز سنی، وہ بچوں کے پاس چلی گئی اور بچوں سے جا کر پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہم مسلم بن عقیل کے لڑکے ہیں۔ ماں باندھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ محب اہل بیت میں سے تھی۔ اس نے کہا آپ چلیے ہمارے گھر، میری جو مالکن ہے، مالکہ ہے، وہ بھی آپ لوگوں سے بڑی محبت کرتی ہے، وہ آپ کی حفاظت کرے گی۔ یہ ان کو گھر لے آئی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے گھر آ گئے۔ محسوس ہوا کہ شاید راحت مل گئی، محسوس ہوا شاید اطمینان مل گیا، محسوس ہوا کہ شاید شہادت ٹل گئی، محسوس ہوا شاید مصیبت ٹل گئی، لیکن مصیبت ٹلی نہیں تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچوں کو دیکھ کر مالکہ بہت خوش ہوئی اور اس نے بچوں کی بڑی خدمت کی، ان کو کھانا کھلایا، سلایا اور سلانے کے بعد کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کا شوہر تھا بڑا لالچی، بڑا بدتمیز، بہت بڑا بد نصیب، جس کے ہاتھوں میں جنت آ سکتی تھی، لیکن جب کوئی بد نصیب ہو تو وہ جنت کہاں سے لے سکتا ہے۔ گھر آیا، بیٹھ گیا، عورت نے ڈر کے مارے اپنے شوہر کو کچھ نہیں بتایا، اور عورت کا پلان بھی یہی تھا کہ اس کو کچھ نہ بتایا جائے۔ عورت بیٹھی رہی چپ چاپ، لیکن آدھی رات میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں نے خواب دیکھا، حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا۔ خواب میں جانتے ہیں کیا دیکھا؟ جو بھی دیکھا آپ نے اپنے بھائی کو بتایا کہ جانتے ہو میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے؟ تو کیا دیکھا؟ خواب میں یہ دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل میرے باپ، ہم دونوں کے والد رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں اور نبی فرما رہے ہیں مسلم اکیلے چلے آئے، بچوں کو ظالموں کے بیچ میں چھوڑ دیا۔ جب یہ بات
انہوں نے سنی تو وہ چیخ پڑے، آواز آپ کی سنائی دے گئی باہر. وہ شوہر ساتھ اٹھا، اس نے پوچھا کس کی چیخ ہے؟ عورت نے بہت روکنے کی کوشش کی، نہیں مانا. گھر میں کمرے میں گھس گیا، وہاں دیکھا 2 بچے ہیں. پوچھا کون ہو؟ وہ اہل بیت کے گھرانے کے بچے تھے، جان دے سکتے تھے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتے تھے. فوراً منہ سے نکلا مسلم کے بیٹے ہیں ہم. اس نے مارنا شروع کر دیا، کہنا شروع کر دیا پورے شہر میں ڈھونڈا جا رہا ہے تم لوگوں کو، تم میرے ہی گھر میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، کھا پی کر بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. عورت نے بچایا، اپنی عورت کو مارا، عورت کا سر پھٹ گیا. عورت نے بہت سمجھایا، عورت کو باندھ دیا. دونوں بچوں کی زلفوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ایک ساتھ باندھ دیا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلم بن عقیل کے دونوں بچے اسی کمرے میں رہے، پوری رات روتے رہے. محمد ابراہیم کو گلے لگا رہے ہیں، ابراہیم محمد کو گلے لگا رہے ہیں، اور ایک دونوں اپنے دونوں بھائی ایک دوسرے کو سہارا دے رہے ہیں، دلاسا دے رہے ہیں. یہ کیسے بھائی تھے؟ آج اگر موت یا مصیبت آتی ہے، مصیبت تو بہت بڑی بات ہے، ہلکی سی پریشانی آ جائے تو اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے. نہ جانے کتنے سگے رشتے پھیکے پڑ جاتے ہیں پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں. نہ جانے کتنے گھر تباہ اور برباد ہو گئے اسی وجہ سے. نہ جانے کتنے سگے بھائی ہیں جو اپنے سگے بھائی کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے. آج کا دور ایسا ہو چکا ہے. وہ کیسے بھائی تھے اور اللہ نے انہیں اتنی عقل کیسے دی تھی؟ یقیناً شہادت کے وقت ساری دنیا کی امت مسلمہ کے لیے وہ ایک پیغام چھوڑ کر گئے ہیں. حالات چاہے جیسے ہوں، ایک بھائی کو اپنے بھائی کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، درد بانٹ کر رہنا چاہیے، بھائی کو بھائی کے ساتھ رہنا چاہیے. ایک رشتہ سمجھا کر گئے ہیں. محمد اور ابراہیم ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہیں. صبح ہوئی، حارث آیا اور آنے کے بعد کمرے میں گھس گیا. کمرے میں گھسنے کے بعد دونوں کے ساتھ سے ہی مار پیٹ کی اور تلوار اٹھائی اور دونوں سے کہا بتاؤ کس کو پہلے قتل کیا جائے. ان دونوں نے کہا پہلے مجھے قتل کرو، میں اپنے بیٹے کو، میں اپنے بھائی کو کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. کبھی ابراہیم محمد کے بارے میں کہتے، کبھی محمد ابراہیم کے بارے میں کہتے رہے. تلوار ظالم کی اٹھی. دونوں معصوم بچوں کے، دونوں بھولے بھالے بچوں کے، دونوں یتیم بچوں کی گردنوں پر چل گئی. دونوں کی گردنیں کٹ گئی اور لاش کو اس نے دریائے فرات میں پھینک دیا. اور سر مبارک کو لے کر یہ ابن زیاد کے پاس پہنچا. ابن زیاد نے پوچھا کہ ان لوگوں کو رہا کس نے کیا تھا؟ خبر ہوئی کہ مشکور نے رہا کیا تھا. مشکور کو بلایا گیا. مشکور داروغہ سامنے آ کر کھڑا ہوا. کھڑا ہونے کے بعد ابن زیاد نے پوچھا تیری اتنی جرأت، تیری اتنی ہمت کہ جس کو ہم نے قید کیا ہو اسے تو ہماری اجازت کے بغیر آزاد کر دے گا؟ اتنی جرأت تجھے کہاں سے آئی؟ تو مشکور نے کہا خدا کی قسم یہ جرأت مجھ میں پہلے نہیں تھی. جس دل سے فاطمہ کے بچوں کی محبت دل میں اتری ہے اس دل سے ہمت بھی آ گئی ہے، جرأت بھی آ گئی ہے. میں تیری طرح بدنصیب نہیں ہوں، ان بچوں کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا تھا. تو جائے گا جہنم، میں جاؤں گا انہی بچوں کے صدقے دخیل جنت، تو دیکھتا رہ جائے گا. مشکور سے کہا گیا کہ مشکور کے بارے میں کہا گیا قتل کر دو اسے، کوڑے برساؤ اس کے اوپر، اتنے کوڑے برساؤ جب تک کہ مر نہیں جاتا. لوگوں نے کوڑے برسانے شروع کیے. پہلا کوڑا جب مشکور کے بدن پر پڑا، مشکور نے اللہ کی طرف ندا کی اور کہا پروردگار یا الہ العالمین تیرا شکر ادا کرتا ہوں. دوسرا کوڑا پڑا، کہا الحمدللہ رب العالمین. تیسرا کوڑا پڑھا، کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کہہ کر اور آپ کی روح قبض گزری سے پرواز کر گئی. وہ اہل بیت کے حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کے کٹے ہوئے سر جب ابن زیاد کے سامنے لائے گئے تو ابن زیاد نے پوچھا کس نے حکم دیا تھا قتل کرنے کا؟ تو اس نے کہا آپ نے تو کہا تھا پکڑ کے لانے کے لیے، میں نے سوچا قتل کر دوں، آپ مجھے انعام دیں گے، انعام کا لالچ تھا، آپ ہی نے تو کہا تھا اتنا اتنا دیا جائے گا، اس لیے میں نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے. میں لے تو آیا ہوں، چاہے مار کر لاؤں چاہے زندہ لاؤں. ابن زیاد نے کہا میں نے تو خط لکھا تھا یزید کو، اس کو اب کیا جواب دوں گا؟ تو نے بہت غلط کام کیا.
پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، اس کے بعد میں طے کرتا، میرے فیصلے کے بغیر تم نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اور اپنے غلام سے کہا جاؤ اسے قتل کر دو۔ کیا ملا اسے؟ انعام کا لالچی اتنی بڑی ہستیوں کو شہید کرنے کے بعد ایک تو جہنم بھی خریدا، اوپر سے قتل بھی ہوا اور ظالم مر گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے آپ روانگی کی تیاری کر رہے ہیں، پورا خانوادہ آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت قیس بن مصر سیدابی کو آپ نے بھیجا تھا۔ قیس بن مصر سیدابی جب وہاں پہنچے، حسین بن نمیر نے ویسے ہی آپ کو پکڑ لیا۔ یہ خط لے کر پہنچ رہے تھے جواب امام علی مقام کا کہ میں آ رہا ہوں۔ قیس بن مصر سیدابی سوچ رہے تھے کہ حالات اچھے ہوں گے، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حالات تو بالکل یہاں کے بالکل الگ ہیں، بالکل ضد پر ہیں۔ یہاں پر تو ہر طرف عجیب سا ڈر ہے، عجیب سا خوف ہے۔ حسین بن نمیر نے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد قیس بن مصر سیدابی کو لے گیا ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد نے کہا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا حسین کا جواب لے کر آیا ہوں کوفہ والوں کے نام۔ کہا کون خط بھیج رہا ہے؟ کہا وہ حسین جانتے ہیں۔ کہا تم کو کس نے بھیجا ہے؟ کہا حسین ابن علی نے بھیجا ہے۔ کہا اچھا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ اس نے کہنا چاہا۔ قیس بن مصر سیدابی نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے کہا قیس تم کو چھوڑ دیا جائے گا، میں تم کو آزاد کر دوں گا، تم پر رحم کروں گا، تم مجھے آدمی ٹھیک لگ رہے ہو، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا کیسی شرط ہے؟ کہا چھت پر چلے جاؤ، لوگ ہوں گے نیچے، وہاں جا کر یزید کی تعریف کرنا اور حسین ابن علی کی برائی کرنا۔ آپ خاموش رہے۔ قیس بن مصر سیدابی کو اوپر لے جایا گیا، چھت پر آپ چڑھے، لوگوں کو آواز دی، لوگ قریب آئے۔ ابن زیاد مسکرا رہا تھا، سوچ رہا تھا شاید یہ موت سے ڈر گیا ہے، سوچ رہا تھا شاید یہ موت کے خوف سے جو میں نے کہا ہے وہ کہے گا، لیکن قیس بن مصر سیدابی نے جو کہا ہر ایک آدمی سے ڈر رہ گیا۔ آپ نے کہا سنو لوگوں، دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی نیک ہے، شریف ہے، باعزت ہے، شان شرف والا ہے، افضل ہے تو وہ علی کا بیٹا حسین ہے، اور دنیا میں اگر جو سب سے زیادہ بدبخت بدطینت ہے تو وہ یزید ہے۔ یہ اعلان آپ نے کیا، ہر کوئی آپ کو دیکھ رہا تھا۔ تنہا ایک محب اہل بیت کئی ہزار کے سامنے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کر رہا تھا، تنہا ایک محب اہل بیت کا کہہ رہا تھا حسین سراپا محبت کا نام ہے، یزید سراپا بدبختی کا نام ہے، حسین سراپا جنت کا نام ہے، وہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں جن کا نام حسین ہے، یزید جیسا بدبخت دنیا میں نہیں ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا قیس کو قتل کر دیا جائے اور ان کو چھت سے پھینک دیا جائے۔ ان کے غلاموں نے، اس کے غلاموں نے قیس ابن مصر سیدابی کو چھت سے پھینک دیا، نیچے آئے، کمر ٹوٹ گئی، جان باقی تھی، دوبارہ پھر ان کے جسد اطہر کو لے جایا گیا، چھت پر دوبارہ پھر پھینکا گیا، پھر ہڈیاں ٹوٹی، جان باقی تھی، تیسری بار پھر لے جایا گیا، تیسری بار جب آپ کو پھینکا گیا تو آخری جملے تھے آپ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک اور شہید محب اہل بیت کا اضافہ ہوا، اور اس طرح محب اہل بیت کی معرکہ کربلا کی اب کڑیاں شروع ہو رہی ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے نکلنے کے لیے تیار ہوئے تو تمام صحابہ آ کر جمع ہو گئے۔ ان میں ابی سعید خدری، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور جابر بن عبداللہ، یہ تمام صحابہ تھے۔ ان لوگوں نے کہا حسین کہاں جا رہے ہیں آپ؟ آپ نے کہا کوفہ کا ارادہ کیا ہے۔ لوگوں نے کہا مت جائیے، کیا آپ کو خبر نہیں ہے یہ کوفہ کے لوگ دھوکہ دیتے ہیں؟ کیا آپ کو خبر نہیں ہے یہ کوفہ کے لوگ بزدل ہیں؟ کیا آپ کو خبر نہیں ہے یہ کوفہ کے لوگ دھوکے باز ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ آپ کے والد کے ساتھ وعدہ خلافی کی، آپ کے بھائی کے ساتھ وعدہ خلافی کی، آپ کا جانا بہتر نہیں ہوگا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے جانے دو، مجھے میری قسمت کھینچ کر وہیں لے جا رہی ہے، مجھے جانا ہے۔ لوگوں نے بہت سمجھایا، حضرت عبداللہ ابن زبیر میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حسین مت جائیے، اگر آپ وہاں جا رہے ہیں سنیے ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت جبریل نے آخری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا حضور آخرت چاہتے ہیں یا دنیا چاہتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا آخرت چاہتا ہوں۔ آپ حضور نے جب فرما دیا کہ آخرت چاہتا ہوں، آپ کے خاندان میں کبھی دنیا نہیں آئے گی، مت جائیے کوفہ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوفہ میں دنیا کے لیے جا رہا ہوں، کاش کہ تم خطوط پڑھ لیتے، آپ تمہیں اس کا جواب مل جاتا۔ کہاں ہے خطوط؟
کا یہ ہے خطوط پڑھا گیا، خط پڑھا گیا تو جانتے کیا لکھا ہوا تھا؟ حسین یہاں آئیے، یہاں پر شرابیں عام ہو رہی ہیں، حسین یہاں آئیے، یہاں پر بدتمیزی ہو رہی ہے، حسین یہاں آئیے، یہاں پر بے حیائی عام ہو رہی ہے۔ امام علی مقام کے کربلا جانے کی وجہ کیا تھی؟ بھیڑ پارا والوں، اگر وہ اسباب، وہ وجوہات آپ کے گھروں میں، آپ کے محلوں میں، آپ کے میدانوں میں مل جائیں تو پھر افسوس کیجیے گا امام حسین کا سفر کوفہ میں کس وجہ سے تھا، وہ وجہ آج آپ کے گھروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو اس بات پر اللہ سے دعا کیجیے، پروردگار ہمیں تمام طرح کی غیر شرعی کاموں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ امام علی مقام کہہ رہے ہیں میں وہاں جا رہا ہوں شراب کے خلاف، وہاں جا رہا ہوں بدتمیزی کے خلاف، وہاں جا رہا ہوں بے حیائی کے خلاف، وہاں جا رہا ہوں شریعت کے لیے، وہاں جا رہا ہوں قانون کے لیے، وہاں جا رہا ہوں رسول اللہ کی محبت کے لیے، اب مجھے جانے دو، میں وہاں جاؤں گا، شریعت کا درس دوں گا، جھوٹوں کو سچوں کا پاٹ پڑھاؤں گا۔ وہاں پر کوئی امام ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں ظلم ہو رہا ہے، وہاں زیادتی ہو رہی ہے، وہاں قیصر جیسا کام ہو رہا ہے، وہاں کسرا جیسا کام ہو رہا ہے، وہاں بادشاہوں جیسا کام ہو رہا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا، صحابہ کرام سمجھاتے رہے، آپ لیکن نہیں مانے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ گئے۔ ابھی مکہ ہی میں تھا، ایک آدمی مروان ابن حکم کے ساتھ آیا اور وہ ولید بن عتبہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ یہ مدینہ کا والی تھا۔ ولید بن عتبہ نے خط پڑھا تو خط میں لکھا ہوا تھا کہ حسین ابن علی سے جتنی جلد ہو سکے بیعت لی جائے۔ یزید کی طرف سے تھا، مروان وہیں پر تھا۔ مروان نے کہا آپ بیعت لیں گے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کچھ ماننے والوں کو باہر کر دیا اور کہا جب میں چیخنے لگوں یا اونچی آواز آنے لگے تو تم لوگ اندر، باہر سے اندر آ جانا۔ امام علی مقام اندر گئے، بیٹھے، بات ہونے لگی۔ آپ نے کہا کہ مجھ جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، پہلے جا کر فلاں فلاں سے بیعت لو، اس کے بعد میرے پاس آنا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرا ارادہ کیا ہے۔ اور آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر آنے لگے۔ مروان نے کہا ولید اچھا موقع ہے، حسین کو یہیں پر قتل کر دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ولید نے کہا کتنا خراب مشورہ تم دے رہے ہو، میں اپنی عاقبت خراب کر لوں، اپنی جنت تباہ کر لوں؟ حسین ابن علی کو میں شہید نہیں کر سکتا، میں ان پر زخم نہیں لگا سکتا۔ مروان کی طرف مڑے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اور آپ نے کہا کذاب، جھوٹے، تو مجھے قتل کرے گا، تیری حیثیت ہے؟ اور یہ کہہ کر جب چیزیں تو سارے لوگ اندر آ گئے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ باہر نکل گئے۔ اب وہ بات جو میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ کو بتاؤں گا، امام حسین مکہ سے کیوں نکلے؟ فرزدق شاعر سے آپ نے یہ بات کہی تھی کہ مکہ سے میں اس لیے نکلا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں مکہ میں رہوں گا تو میری گرفتاری مکہ سے ہوگی، لوگ مکہ میں آئیں گے، اور میں نہیں چاہتا وہ میٹھا بننا جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا ایک میٹھا ہوگا جس کی وجہ سے مکہ کی حرمت پامال کی جائے گی۔ اس لیے میں مکہ میں نہیں ٹھہرا، اور اب میں مدینہ میں بھی ٹھہرنا نہیں چاہتا، کوفہ جا رہا ہوں۔ جو فیصلہ ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے، یہ خواب میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ امام علی مقام بار بار اس خواب کا ذکر کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، ایک مقام پر آپ نے دیکھا کہ ان کے دونوں بھانجے آئے ہیں، ایک کا نام عون، ایک کا نام محمد، یہ دونوں بھانجے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی سب سے مقدس بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ آپ کے شوہر کا نام تھا عبداللہ ابن جعفر۔ عبداللہ ابن جعفر جانتے ہیں کون ہیں؟ جعفر طیار کے بیٹے ہیں، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن جعفر۔ اور حضرت عبداللہ ابن جعفر نے خط لکھا کہ آپ نہ جائیں، سرے دست وہیں ٹھہریں، میرا انتظار کریں، کوفہ کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ان پر اعتبار نہیں ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نہیں ٹھہرے رہے کچھ دیر تک، لیکن آپ کے لوگوں نے کہا آگے بڑھیے حضور، سفر میں دیر ہوگی۔ اور محمد دونوں ساتھ ہو گئے، آپ آگے بڑھے، کچھ لوگوں نے روکا، آپ نہیں رکے، لڑائی بھی ہوئی، آپ زبردستی آگے بڑھ گئے اور سفر آپ کا شروع ہو گیا۔ سفر میں 17 تو آپ کے اہل بیت میں سے تھے اور باقی آپ عرب سے بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ صرف سفر میں جب نکلے تھے تو 72 لوگ نہیں تھے، سفر میں کئی 100 لوگ تھے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ راستے میں آپ سفر شروع ہو گیا، ایک مقام پر آپ پہنچے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ سن 60 ہجری 2 محرم کا واقعہ ہے، جب حر آئے تھے
اس سے پہلے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے مقام پر پہنچے جسے مقام معلوم صالحیہ کہا جاتا ہے. یہاں ایک فرزدق شاعر ملا. امام حسین نے پوچھا کوفہ کے کیا حال ہیں، تم جانتے ہو؟ اس نے کہا حضور ان کے دل آپ کی طرف ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کی طرف ہوں گی، وہ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے. امام حسین نے بھی کہا. امام حسین نے کہا اب تو میں نکل پڑا ہوں سفر میں، دیکھتے ہیں اللہ کی مرضی میں کیا ہے. یہ کہہ کر آپ نکلے. اور امام حسین کا جو ارادہ تھا اس کا کیوں تھا یہ بھی ملاحظہ کریں. انبیاء یہ خاص عادت رہی ہے، نبیوں کی عادت. نبی جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں اس کو بدلتے نہیں ہوتے. ایک ارادے پر اگر ٹک ہے پھر اس کا نتیجہ نہیں دیتے. جتنے انبیاء کرام ہیں دیکھ لیجیے، ایک ارادہ انہوں نے کر لیا اور اسی کو کہتے ہیں فیصلہ. آپ ٹک جائیے اس پر، باقی اللہ پر چھوڑ دیجیے، اللہ جو چاہے گا فرمائے گا. اس لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ بالکل مصمم کر لیا تھا، پتھر کی طرح کر لیا تھا. آپ آگے بڑھتے گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرزدق نے کہا، آپ نے کہا اللہ کی مرضی ہے اور آگے بڑھے. ایک مقام ہے ضرور، وہاں پہنچے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں ایک شخص ہے جن کا نام ہے زہیر بن قین بجلی رضی اللہ تعالیٰ. کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا آئی ایس کا حملہ، جو ابھی کچھ دن پہلے 5-6 سال پہلے کی بات ہے، آئی ایس نے کئی ملکوں پر قبضہ کر لیا تھا اور حملہ کر کے کئی مزاروں کو اس نے تباہ کر دیا. تو غیر مقلد بہادی ٹائپ کے لوگ تھے. تو اس میں ایک مزار تباہ کی گئی تھی. وہ مزار میں جن کا جسم نکلا تھا بالکل تر و تازہ تھا. یہ ابھی کی بات کر رہا ہوں، 6-7 سال پہلے. آپ اس کو یوٹیوب پہ اور گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں. 6-7 سال پہلے اس مقام اس مزار پر بمباری ہوئی اور جسد اطہر تر و تازہ نکلا. وہ جسد اطہر جانتے ہیں کس کا تھا؟ انہی کا تھا، زہیر بن قین بجلی. تو زہیر بن قین وہیں پر تھے، لیکن یہ اہل بیت سے دور تھے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو خبر ہوئی کہ کسی کا خیمہ لگا ہے، حج سے واپس آ رہے تھے. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کسی سے جاؤ زہیر کو بلا کے لاؤ. زہیر کے پاس ایک شخص بلانے آیا تو زہیر بن قین نے کہا ٹھیک ہے آپ تھوڑا رکے میں آتا ہوں. ان کی عورت بہت بڑی محب اہل بیت تھی. دنیا میں بہت سارے مرد ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کر چکے ہیں. بہت سارے مرد ایسے بھی ہیں جو اپنی بیویوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہو چکے ہیں، رسول اللہ سے دور ہو چکے ہیں. ایسے بھی. تو حضرت زہیر بن قین کی بیوی نے کہا آپ غضب کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کے نام سے آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بعد میں جاؤں گا، اٹھیے ابھی جائیے. زہیر بن قین اٹھ گئے، پہنچے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سلام عرض کیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے تھوڑی دیر آپ کی گفتگو ہوئی. واپس گھر آئے، بیوی کو طلاق دی، بچوں سے کہا لے جاؤ اپنی ماں کو، میں چلا اپنے سفر پہ. بچوں نے کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا وہاں جا رہا ہوں جہاں اللہ لے جانے کے لیے چاہتا ہے. امام حسین کے پاس جا رہا ہوں. اور واپس امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ گئے. زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ جو آئے تھے ان سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ امام حسین کے ساتھ کیوں ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا ان کو نہیں معلوم، ہم لوگ ایک جنگ میں تھے، اس جنگ میں سلمان فارسی بھی تھے. اس جنگ میں ہمیں بہت مال غنیمت ملا، بہت مال غنیمت، اور اتنا ملا کہ سارے لوگ خوش ہو گئے. سلمان فارسی نے مجھ سے کہا تھا زہیر جتنا آج تم خوش ہو اس سے زیادہ اس وقت تمہیں خوشی ملے گی جب تم حسین ابن علی کے ساتھ کربلا میں شہید ہو جاؤ گے. آج اسی خوشی کے لیے امام علی مقام کے ساتھ ہو گیا. اور پھر یہ سفر چل پڑا، آگے کا سفر اور آگے کی شہادتیں انشاءاللہ تعالیٰ کل شب عاشورہ ہے، کل بیان کی جائیں گی. وقت پر آئیے، وقت آپ کا کل مزید اور بھی زیادہ لیں گے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان تمام شہیدوں کے صدقے دوپہر بھیڑ پارہ میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو اچھا کام نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق رفیق فرمائے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک